آ رہی ہے مجھے بالکل سر، آپ کی آواز آ رہی ہے. مائک آپ کا بس میوٹ ہے. مائک آپ کھولیں تو انشاءاللہ آواز آئے گی. جی جناب. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ امیزون ہم نے پڑھنا ہے، اور امیزون میں جو ہے جو بیس کرتا ہے امیزون کا بزنس وہ ای کامرس پر کرتا ہے. اور کامرس آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جو عام تجارت ہوتی ہے، کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی ٹھیک ہے جو کہ ہم کرتے ہیں منافع کمانے کی غرض سے. صحیح ہے، لیگل ایکٹیویٹی، یہ بات مائنڈ میں رکھنی ہے، لیگل کی بات. تو وہ کاروبار کہلاتی ہے، یا ای کامرس یا تجارت کہلاتی ہے. اور ای کامرس کیا ہوتا ہے؟ ای کامرس یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کاروبار، صحیح ہے، تو اس میں جب انٹرنیٹ انوالو ہو جاتا ہے، صحیح ہے، اس کو کہتے ہیں ای کامرس. تو انٹرنیٹ انوالو جب ہوتا ہے تو اس میں پھر ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ ایپس یوز ہوتی ہیں اور ویب سائٹس یوز ہوتی ہیں. تو اس لیے ہم ای کامرس کو دیکھتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ ای کامرس از اے کامرس وچ بیسڈ آن انٹرنیٹ ویب سائٹس ایپس از کالڈ ای کامرس. فور ٹریڈیشنل ٹائپس آف ای کامرس بزنس ماڈل. تو اس کی جو ہے 4 ٹائپس ہیں جو ہم یہاں ڈسکس کرتے ہیں اور کریں گے. اس میں جناب سب سے پہلے ہمارے پاس ہے بی ٹو بی، مطلب بزنس ٹو بزنس. اور اس کے بعد نیکسٹ منتھ ہمارے پاس ہے بی ٹو سی، یا بزنس ٹو کنزیومر جس کو ہم کہتے ہیں. دین ہمارے پاس ہے سی ٹو بی، کنزیومر ٹو بزنس. اور دین لاسٹ ون ہے سی ٹو سی، یعنی کنزیومر ٹو کنزیومر. تو ٹو مین ہوتا ہے، آپ ایسا سمجھیں کہ ٹرانزیکشن. ٹھیک ہے، بی ٹو بی مین ایک ایسی ٹرانزیکشن، بی ٹو بی مین ایک ایسی ٹائپ ہے ای کامرس کی کہ جس میں جو ٹرانزیکشن ہو رہی ہوتی ہے، بزنس ڈیل ہو رہی ہوتی ہے، وہ دو کاروباری اداروں کے درمیان ہو رہی ہوتی ہیں. یعنی دونوں پارٹیز جو ہوتی ہیں وہ کاروباری ہوتی ہیں. کاروبار کرنے کی غرض سے جو ہے وہ مال خریدتی ہیں ایک دوسرے سے، یا بیچتی ہیں کوئی بھی پروڈکٹ ہو یا سروس ہو. ٹھیک ہو گیا. دین ہمارے پاس بی ٹو سی ہے، مطلب ایک ایسی ٹرانزیکشن جو ایک کاروباری ادارے اور ایک کنزیومر کے درمیان وقوع پذیر ہوتی ہے یا پائی جاتی ہے. اور اس میں اس بات کا خیال رکھنا ہے، جیسا کہ بی ٹو بی ہے، اس میں جو پہلا بزنس ادارہ یا بزنس فرم یا آرگنائزیشن ہوگی وہ سیلر ہوگا، مطلب وہ بیچنے والا ہوگا، چاہے اس کی کوئی پروڈکٹ ہے یا سروس ہے، جو بھی ہے وہ سیل کر رہا ہوگا. یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگ بی ٹو سی اور سی ٹو بی میں وہ ہو جاتے ہیں، کنفیوز ہو جاتے ہیں. مطلب سر یہ سی ٹو بی اور بی ٹو سی سیم چیز ہے؟ نہیں. مطلب بی ٹو سی جو ہے بزنس ٹو کنزیومر ٹرانزیکشن تو واقعی ایسی ہے کہ ایک کاروباری فرم، ایک بزنس اور ایک کنزیومر کے درمیان یہاں جو ہے وقوع پذیر ہو رہی ہے، پائی جا رہی ہے. بی ٹو سی میں بھی اور سی ٹو بی میں بھی. بٹ یہاں ڈفر کیا ہے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ بی ٹو سی کی پوزیشن میں جو بزنس فرم ہے یا بزنس آرگنائزیشن ہے یا بزنس مین ہے، وہ سیلر ہے، ایز اے سیلر ہے. صحیح ہے، ایز اے گیور ہے، وہ اپنی پروڈکٹ سیل کر رہا ہے یا بیچ رہا ہے. لیکن جب سی ٹو بی کی بات آتی ہے، گو کے ٹرانزیکشن یہاں پہ کنزیومر اور بزنس فرم یا بزنس مین کے درمیان ہے، لیکن اس میں فرق یہ ہے، اوپر والا جو ہمارے پاس تھا بی ٹو سی، اس میں جو بزنس فرم تھی، بزنس مین تھا، وہ سیل کر رہا تھا، وہ ایز اے سیلر ایکٹ کر رہا تھا. لیکن سی ٹو بی میں جو کنزیومر ہوگا وہ ایز اے سیلر ایکٹ کرے گا، یعنی وہ اپنی سروس یا پروڈکٹ سیل کر رہا ہے ایک بزنس فرم کو. جیسا کہ اس کی ہم بہترین اگزامپل، فائبر پہ ایک بندہ بیٹھا ہے، صحیح ہے، وہ ایک بنا رہا ہے جناب، گرافکس کا کام کر رہا ہے. وہ پوسٹیں بنا کے دے ہی جا رہا ہے جناب. ایک بزنس مین ہے آگے، وہ بنوا رہا ہے اس سے وہ پوسٹیں. تو وہ جناب پوسٹیں بنوا رہا ہے اس سے، کنزیومر سے. اور وہ جو کنزیومر ہے وہ اس کو سیل کرتا ہے ایک بزنس مین کو. صحیح ہے.
اس کو سیل کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ جو کنزیومر ہے اس سے جو انکم وصول کرتا ہے وہ ڈائریکٹ اپنی ضروریات زندگی پہ وہ کرتا ہے، خرچ کر دیتا ہے، کنزیوم کر جاتا ہے. بٹ جو اگلی فرم ہے، بزنس مین ہے، بزنس آرگنائزیشن ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ ان پوسٹوں کو ڈائریکٹ اپنی ذات کے لیے، اپنی ضروریات زندگی کے لیے یوز نہیں کرتا، وہ اس کو اپنے بزنس کو بوسٹ کرنے کے لیے یوز کرتا ہے. صحیح ہے. تو بزنس کرنے کے لیے اس نے بزنس کی پروموشن کے لیے، ٹھیک ہے، مارکیٹنگ کے لیے وہ پوسٹیں بنوائی ہیں، تو اس لیے یہ ٹرانزیکشن C2B ہو گئی ہے. تو جو نیکسٹ ون ہمارے پاس ہے وہ ہے جناب والا C2C. تو اس میں کنزیومر ٹو کنزیومر ہے. یہ ایک ایسی ٹرانزیکشن ہوتی ہے جس میں دونوں طرف کنزیومر ہوتے ہیں. فرض کریں ایک بندے نے موبائل لیا ہے، سیل لیا ہے اپنی ضروریات زندگی کے لیے، لیکن اس کو پسند نہیں آیا، یا اس کو ضرورت پڑ گئی ہے پیسوں کی، یا کسی بھی وجہ سے اس نے بیچنا ہے. اور جب اس نے خریدا تھا تو وہ اس مائنڈ سے نہیں خریدا تھا کہ وہ جناب اس سے منافع کمائے گا. نہیں، اس نے خریدا تھا اپنی ذاتی استعمال کے لیے. تو اس پر کیا ہوگا، جب وہ اس کو سیل کرتا ہے، اس سیل کو، یا ایک استعمال شدہ ہے وہ چینج کرنا چاہ رہا ہے اپنے موبائل کو، تو اس نے پوسٹ لگا دی، سیل کرنا چاہ رہا ہے، اور آگے ایک بندہ خریدنا چاہتا ہے، وہ جو نیکسٹ ہے اپنا بائر ہے، خریدنے والا ہے، وہ بھی اس کو کیا کرتا ہے، اپنے ذاتی ضروریات زندگی کے لیے، اپنے ذاتی استعمال کے لیے خریدتا ہے. تو پھر یہ ٹرانزیکشن C2C ہوگی. اگر اگلا بندہ، فرض کریں اس نے اس کی پوسٹ لگائی OLX پہ، فرسٹ کنزیومر نے، لیکن جو سیکنڈ بندہ ہے وہ اگر ذاتی ضرورت کے لیے وہ خریدتا ہے تو وہ کنزیومر ہوگا. یہ ٹرانزیکشن C2C ہوگی. لیکن اگر سیکنڈ پرسن جو ہے اس کی کوئی موبائل شاپ ہے یا نہیں ہے، تو بھی وہ پروفٹ کے غرض سے سوچ رہا ہے، اپنا خرید رہا ہے، یہ سوچ رہا ہے کہ یار اس کی پرائس 40,000 ہے، لیکن یہ مجھے مل رہا ہے اپنا 35 میں مل رہا ہے، تو 38 تک نکل جائے گا، یار 3,000 مجھے پروفٹ آ جائے گا. ٹھیک ہے، گو کہ اس کی شاپ نہیں ہے، لیکن اس کا مائنڈ یہ ہے، اس نے دوبارہ اس کو ری سیل کرنے کی غرض سے خریدا ہے. تو پھر وہ ٹرانزیکشن C2C نہیں رہے گی، C2B ہو جائے گی، کیونکہ اس کا مائنڈ ہی بزنس والا تھا شروع سے ہی کہ اس کو میں آگے سیل کروں گا. جی جناب، نیکسٹ ون ہمارے پاس ہے کہ واٹ از Amazon اینڈ VA یا ورچوئل اسسٹنٹ. تو Amazon اور AMZ از دا شارٹ فارم آف Amazon. تو اس میں جناب والا کہ Amazon کیا ہے. Amazon از اے پلیٹ فارم where sellers sell their products and buyers buy products to fulfill their needs. تو یہ ایک اپنا ای کامرس کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے آپ کا دنیا کا. تو اس کے بعد جناب آتا ہے VA. ورچوئل اسسٹنٹ کیا ہوتا ہے؟ تو ورچوئل اسسٹنٹ از این اسسٹنٹ who assist a businessman and manage his business remotely from his home or office. تو ورچوئل اسسٹنٹ ایک ایسا اسسٹنٹ یا مددگار کہہ سکتے ہیں، یا ایک ایسا مینیجر کہہ سکتے ہیں. صحیح، فاصلاتی مینیجر، ورچوئل مینیجر یا ورچوئل اسسٹنٹ، فاصلاتی مددگار یا ہیلپر آپ کہہ سکتے ہیں، جو کہ کسی بزنس مین کو اسسٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی ہیلپ کرتا ہے اور مینیج کرتا ہے اس کا بزنس کہیں سے بھی، ریموٹلی فرام ہز ہوم اور آفس، کہیں سے بھی اپنے دور ایک ریموٹ لوکیشن سے بیٹھ کر، چاہے وہ اپنے گھر سے بیٹھ کے کرے یا آفس سے بیٹھ کے کرے. جی جناب، نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ B2B. اس کی وہ ہم ان کو ان ڈیٹیل ڈسکس گو کہ ہم کر چکے ہیں، لیکن یہاں چلو ہم نے سلائڈ اس کی بنی ہوئی ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں، ایک مرتبہ ریڈنگ کر لیتے ہیں. تو بیچ میں جناب تھوڑا گیپ آتا ہے، تو ذرا اس کو برداشت کیا کریں، کیونکہ کووڈ ہوا تھا تو اس کی وجہ سے وہ پھر ریکوری تو ہو گئی ہے، لیکن ایشوز رہتے ہیں، 2-1 منتھ بعد میں بھی اس کے اثرات رہتے ہیں. جی جناب، بزنس ٹو بزنس کی بات کر رہے تھے. تو بزنس ٹو بزنس وہ کہتا ہے کہ B2B از آلسو کالڈ بزنس ٹو بزنس از آلسو کالڈ B2B از اے فارم آف ٹرانزیکشن بٹوین بزنسز. ٹھیک ہے، ٹو بزنسز کے درمیان یہ ایک ٹرانزیکشن ہوتی ہے، سچ ایز ون انوالونگ اے مینوفیکچرر اور ہول سیلر
اور ہول سیلر اور ریٹیلر. ٹھیک ہے, یہ ریٹیلر اور ہول سیلر یا ایک مینوفیکچرر اور ہول سیلر کے درمیان میں یہ ٹرانزیکشن ہو سکتی ہے. بزنس ٹو بزنس ریفرز ٹو بزنس دیٹ از conducted between companies rather than between a company and individual. ٹھیک ہے, تو مطلب اس میں کوئی بھی وہ جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے B2B میں, چاہے دونوں بزنس مین ادارے ہیں یا ایک ہول سیلر ہے ایک ریٹیلر ہے, مطلب دونوں کا مقصد پرپز نیت جو ہے وہ کاروبار کرنے کی, منافع کمانے کی, ری سیل کرنے کی اس پروڈکٹ کو دوبارہ. تو وہ جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے وہ B2B کہلاتی ہے, بزنس ٹو بزنس کہلاتی ہے. مطلب ایک ایسی ٹرانزیکشن جو دو کاروباری اداروں کے درمیان ہوتی ہے. وہ آگے کہتا ہے جناب, B2B بزنس ماڈل میں ایک کاروبار اپنی پروڈکٹس یا سروسز دوسرے کاروبار کو فروخت کرتا ہے. بس سادہ سی بات. جی نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ B2B یا بزنس ٹو B2C اور بزنس ٹو کنزیومر. تو بزنس ٹو کنزیومر e-commerce commonly known as B2C e-commerce. B2C is the online sale of product or services from a business to an end consumer. ٹھیک ہے, مطلب B2C جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے ایک ایسے دو پرسن یا دو لوگوں کے درمیان ہوتی ہے جس میں ایک تو کاروباری فرم یا ادارہ ہوتا ہے یا بندہ ہوتا ہے, بزنس مین ہوتا ہے, جبکہ دوسرا بندہ کنزیومر ہوتا ہے جو کہ اس کو کھا جاتا ہے, پی جاتا ہے, کنزیوم کر جاتا ہے, اینڈ یوزر ہوتا ہے. مطلب اس کے بعد اس کا کوئی وہ نہیں ہوتا, چیز وہ جو ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے, ڈسپوز آف ہو جاتی ہے. تو بزنس ڈائریکٹلی سیل ٹو کنزیومر. تو اس میں جو ہے B2C جو اپنا ماڈل ہوتا ہے اس میں ڈائریکٹلی جو بزنس ہوتا ہے, چاہے وہ ریٹیلر ہے یا ہول سیلر ہے, وہ ڈائریکٹلی سیل کر رہا ہوتا ہے کنزیومرز کو. جس طرح کافی سارے کاروباری ادارے جو ہیں اپنا وہ کرتے ہیں, فیس بک پہ ہو گیا, ٹھیک ہے, مارکیٹ پلیس جو ان کی ہے اس پہ شاپ بنا لیتے ہیں, یا اپنا دراز پہ بناتے ہیں, کسی بھی پلیٹ فارم پہ لائک Amazon پہ بناتے ہیں. تو آگے وہ کہتا ہے جناب, بزنس ٹو کنزیومر ماڈل جسے عام طور پر B2C کے نام سے جانا جاتا ہے. اس ماڈل میں کوئی ایک کاروباری ادارہ اپنی پروڈکٹس یا خدمات ریٹیلر یا ہول سیلر کو شامل کیے بغیر ڈائریکٹلی کنزیومر کو فروخت کرتا ہے, مثلا Amazon اور دراز وغیرہ کسی. جی جناب, نیکسٹ ہمارے پاس ہے کنزیومر ٹو بزنس C2B. کنزیومر ٹو بزنس ماڈل اور C2B is a type of e-commerce or commerce where a consumer or end user provides a product or service to an organization or a business company like Fiverr. وہی بات ہے جیسا کہ ایک بندہ کوئی وہ بنا رہا ہے, پوسٹیں بنا رہا ہے Fiverr پہ بیٹھ کے, یا کسی بندے کی ویب سائٹ کو مینیج کر رہا ہے, صحیح ہے, ویب ڈیولپنگ کا کام کر رہا ہے, یا کوئی بھی ایسا کام کر رہا ہے جس سے اگلا بندہ جو ہے جو اس سے سروسز لے رہا ہے, صحیح ہے, اس کا مقصد اس سروس کو اپنے کاروبار کو پروموٹ کرنے کے لیے, صحیح ہے, یا جو وہ فرض کریں ایک بندہ ہینڈ میڈ آئٹم سیل کر رہا ہے, صحیح ہے, ایک فیملی ہے, لیکن آگے جو بندہ ان سے پرچیز کر رہا ہے وہ اس کا مقصد اس کو ری سیل کرنا ہے, دوبارہ اپنے اسٹور پہ لگانا ہے, ری سیل کرنا ہے, تو وہ C2B ہو جائے گی. جبکہ یہ فیملی جو ہینڈ میڈ آئٹم سیل کر رہی ہے, اس کا مقصد کیا ہے, اس سے جو انکم آنی ہے, جو پیسہ آنا ہے, اسے گھر چلانا ہے, کنزیوم کرنا ہے اپنی ذات. سر آپ کی طرف مائک کی کوئی ڈسٹربنس آئی ہے, کرکراہٹ کی, اس کے بعد میوٹ ہوا. اوکے جی, اوکے, بتایا کریں جب ایسی کوئی. اب کلیئر ہے؟ جی اب آواز کلیئر ہے, اوکے کریں گے پھر میں آگے چلوں گا. ہیلو, آ رہی ہے آواز؟ جی بالکل, ابھی صحیح آئی ہے. جی جی اوکے.
اوکے جی ٹھیک ہے. تو نیکسٹ ہمارے پاس ہے کنزیومر ٹو کنزیومر. وہی بات ہے کہ ایک ایسی ٹرانزیکشن جس میں دونوں بندے کنزیومر ہیں ذاتی ضروریات زندگی کے لیے وہ چیز پرچیز کرتے ہیں. چاہے ایک بندہ مطلب ایک چیز کو کچھ عرصہ استعمال کر کے سیل کرتا ہے یا اس کو پسند نہیں آتی یا اس کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے, کوئی بھی مقصد ہوتا ہے اس کو سیل کرنی پڑ جاتی ہے, یا اس نے استعمال کر لیا وہ اپنا ماڈل ہے یا جو بھی ہے گاڑی ہے کچھ بھی ہے چینج کر رہا ہے, تو وہ سی ٹو سی ہوگی جو ٹرانزیکشن. اگلا بندہ بھی کنزیومر ہونا چاہیے. تو یہ کہتا ہے جناب سی ٹو سی اور کنزیومر ٹو کنزیومر ای کامرس is one consumer selling goods or services to another consumer online like OLX, eBay, etc. ٹھیک ہے, تو وہی بات ہے جناب. تو نیچے کہتا ہے کہ کنزیومر ٹو کنزیومر ماڈل جسے سی ٹو سی بھی کہا جاتا ہے ایک ایسا بزنس ماڈل ہے کہ جس میں ایک کنزیومر مائک سب لوگ میوٹ رکھیں, بڑے بھائی جو ابھی آئے ہیں سارے میوٹ رکھیں گے نا, وہ پھر ڈسٹورشن نہیں ہوتی. جی جناب, کنزیومر ٹو کنزیومر ماڈل جسے سی ٹو سی بھی کہا جاتا ہے ایک ایسا ماڈل بزنس ماڈل ہے کہ جس میں ایک کنزیومر یا صارف اپنی پروڈکٹس یا خدمات آن لائن کسی دوسرے صارف یا صارفین کو آن لائن فروخت کرتا ہے. یہ ایک ایسا تجارتی رشتہ ہے کہ جہاں بیچنے والے اور خریدار دونوں کاروبار کرنے کی بجائے صارف ہوتے ہیں, لائک او ایل ایکس, اوبر, کریم. ٹھیک ہے, تو اس طرح مطلب جو کریم یا اوبر یوز کرتا ہے اس میں جو بندہ مطلب جو پیسنجر سواری ہوتی ہے آپ کی اور جو ڈرائیور ہوتا ہے, تو دونوں کا مقصد ضروریات زندگی کو پورا کرنا ہے. صحیح ہے, البتہ جو کریم ہے وہ اس کو اس کے لیے استعمال کرے, ایک بزنس فرم ہے, ایک بزنس ادارہ ہے. جی جناب, تو نیکسٹ ہم چلتے ہیں, ہمارے پاس کچھ ای کامرس کے ایڈوانٹیجز بھی ہیں اور ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. کوئی بھی چیز ہے دنیا جہاں کی تو اس کے جہاں ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں وہاں ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ایڈوانٹیجز آف ای کامرس. تو اس میں یہ ہوتا ہے جناب کہ آپ ایزی بائنگ ہوتی ہے, ایزی سیلنگ ہوتی ہے, آپ اس میں ایزی بائی کر سکتے ہیں. فرض کریں آپ نے کوئی چیز, آپ فزیکلی شاپنگ کی بات کرتے ہیں تو اس میں جتنی دیر میں آپ نے سفر کرنا ہے, ڈرائیو کر کے جانا میں مال میں, اس سے مطلب آپ 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ لگنا ہے تو آپ 15-20 منٹ میں 2-3 فلٹر لگا کے آن لائن آسانی کے ساتھ اپنی مقصد اور مقاصد اور رینج کے مطابق, یعنی آپ کی جو پرائس رینج ہے, جو کوالٹی رینج ہے, یا جس بھی آپ نے برانڈ کی چیزیں آپ پسند کرتے ہیں, پروڈکٹ آپ نے لینی ہے, ان کو کمپیئر کرنا ہے, آپ آدھے گھنٹے میں کر کے سائٹ پہ ہو جاتے ہیں اور نہ جانا پڑتا ہے نہ آنا پڑتا ہے. تو ایزی بائنگ ہوتی ہے. اور ایزی سیلنگ کیسے ہوتی ہے جناب, آپ نے سٹاک گھر میں رکھ لیا یا نہیں رکھا, کہیں پڑا ہے, صحیح ہے, اور آپ جناب کوئی اور کام کر رہے ہیں, سفر میں کہیں پر ہیں, آپ کی لسٹنگ لگی ہوئی ہے, آپ کو آرڈر آتا ہے جناب, آرڈر آتا ہے, آپ نے 2 دن بعد گھر آنا ہے, آپ کسی بھائی بہنوئی کزن ایڈیسی کسی گھر کے فرد کو بھی کہہ دیتے ہیں جناب کال کر کے یہ ایڈریس ہے جناب, میسج کر دیا میں نے, واٹس ایپ کر دیا آپ کو, اس ایڈریس پہ یہ اتنے پیس یا اتنی چیزیں بھیج دیں, تو یہ آرڈر ہے جناب ان کا. تو وہ آپ کا آرڈر ایسے ایزی سیلنگ ہے, مطلب آپ جہاں بھی ہوں اور اوور آل اس میں کوئی لمیٹیشن جو ہے نہیں ہوتی. آپ اگر آپ کی ایک شہر میں شاپ ہوگی ویسے, جی آواز کلیئر آ بتائیں ذرا, اگر آواز کا ایشو ہو تو بتایا کریں فوراً. جی جناب, آواز کلیئر ہے سب کو؟ سر آپ کی وائس تھوڑی, جی آپ کی وائس جی جی میری طرف تھوڑی سی ڈسٹارٹ کر رہی ہے, تھوڑی ڈسٹارٹ کر رہی ہے, بریک ہو کے آ رہی ہے. تو ہو سکتا ہے یہ میری طرف سے ہو پرابلم, اگر سب کی طرف آ رہی ہے تو پھر آپ دیکھ لیجیے. اچھا, مجھے صحیح آ رہی ہے آواز. کچھ ڈسٹارٹ کر رہی ہے آپ کی وائس. ہماری طرف کلیئر ہے, اگر باقیوں کو کلیئر ہے. مجھے بھی کلیئر آ رہی ہے, مگر آپ کا مائک تھوڑا سا ڈسٹرب کر رہا ہے, بار بار میوٹ ہو رہا ہے. مجھے کلیئر آ رہی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے. مجھے بھی کلیئر نہیں آ رہی, بہت رک رک کے آ مجھے رہی ہے. بھی کلیئر ہے. ایشو ہوتا ہے تو پھر ان لوگوں کو کلیئر نہیں آتی. اگر سب کو کلیئر نہیں آتی, ایشو آ رہا ہے سب کو, تو پھر میرا نیٹ کا ایشو
ہوتا ہے. تو یہ اس طرح کچھ اس کی لاجک کہہ لیں یا سسٹم کہہ لیں. سر آپ کی آواز بالکل کلیئر ہے. جن کے اچھا کلیئر جو نہیں لوگ لاہور مارننگ میں سے رہتے ہیں کہیں نا کہ ان کا وہ نیٹ ایشو ہے. دوبارہ سے کریں, اس کو لنک کو جوائن کریں, آپ دوبارہ سے. جن کو کلیئر نہیں ہے وہ کہانی دیکھو دوبارہ وہ سے میرا کریں. خیال ہے صرف مجھے ہی نہیں. ٹھیک ہو گیا انسٹیبل تھا انٹرنیٹ کنیکشن میری طرف سے تھا. ٹھیک ہو گیا. اوکے جناب. تو ایزی بائنگ ہے, ایزی سیلنگ ہے, ایزی امپورٹ ایکسپورٹ ہوتا ہے جناب ای کامرس میں. فزیکلی آپ کو نہیں جانا پڑتا, آپ وہیں بیٹھ کے ڈفرینٹ فریٹ فارورڈر سے, سیلر سے, سپلائر سے, مینوفیکچرر سے رابطہ کرتے ہیں, ریٹس لیتے ہیں. مطلب وہیں گھر بیٹھ کے اسیسمنٹ کی اور اس کو سیمپل وغیرہ منگوائے اور نیکسٹ پروسیجر کیا اس کو. کیش ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں جناب اس میں. اس کے بعد ہے ایزی ٹرانزیکشن ہوتی ہے, تھیفٹ فیئر اس میں نہیں ہوتا. اور ورائٹی ان پروڈکٹ اینڈ پرائسنگ جو ہے آپ کے پاس ورائٹی کافی آ جاتی ہے کہ آپ اس میں فلٹرز ہوتے ہیں تقریباً ویب سائٹس پر جو ہے آپ وہ فلٹر لگاتے ہیں. پرائسنگ کا آپ نے فلٹر لگا دیا, اپنے پروڈکٹ کا فلٹر لگا دیا, لائک برانڈ کا فلٹر لگا دیا, تو وہ کلیئر اس ہے بات. برانڈ میں اس پرائس رینج میں. جی جناب کلیئر ہے سب کو یا صرف عمیر اور نعیم بھائی کو مسئلہ ہے؟ باقیوں کو کلیئر ہے تو مجھے بتا دیں. کلیئر ہے, آواز کلیئر ہے آپ کی. اوکے جی. تو ورائٹی کافی مل جاتی ہے, آپ ایک دو فلٹر لگاتے ہیں اور ساری مارکیٹ آپ کے سامنے آ جاتی ہے. اس کے بعد ہے جناب بزنس رینج جو ہے از وائڈ ان ای کامرس پروڈکٹ کین بی سیل ان آل اوور دا ورلڈ. تو آپ اس کو جناب آپ کی جو ہے حدود و قیود سے آپ نکل جاتے ہیں ای کامرس میں. مطلب آپ یہاں بیٹھے ہیں, آپ نے وہ لگائے ہیں, جیکٹس لگائے ہیں, ٹھیک ہے, تو یو کے سے آپ کو آرڈر آیا ہے, بس یہی ہے کہ اس کو 7-8 دن میں آرڈر پہنچ جائے گا, لیکن جائے گا ضرور جائے گا. اور اگر ویسے فزیکلی بات ہو تو یو کے والا بندہ یہاں کیسے آئے گا آپ سے ایک جیکٹ خریدنے. تو یہ ہوتا ہے جناب اس میں فنڈ ٹرانسفر ٹرانزیکشن از فاسٹ. اس میں ای کامرس میں آپ جو ہے فنڈز بڑے ایزی اور فاسٹلی جو ہے آپ کر سکتے ہیں, ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اور یہ کامن چیزیں ہوتی ہیں جو تھیوری ہوتی ہے, اس میں کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہوتا اتنا. پھر بھی جو بندے مطلب آؤٹ فیلڈ ہوتے ہیں, ای کامرس سے ہٹ کے ہوتے ہیں, تو اس میں جناب ان کو یہ چیزیں کلیئر کروانی ہوتی ہیں, لیکن مزہ آتا ہے آگے پریکٹیکل میں. ٹھیک ہے جناب. ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہم اس کے پڑھ لیتے ہیں ای کامرس کے. تو اس میں ہے جناب کہ پرسنل انفارمیشن آپ کی لیک ہوتی ہیں. جیسا کہ آپ دراز پہ آرڈر دیتے ہیں تو آپ کا نمبر ہے وہ آپ انفارمیشن جو دیتے ہیں اس طرح کی. باقی ای ڈی آئی الیکٹرانک ڈیٹا انٹرچینج ہوتا ہے. آل ڈیٹا از سینڈ بائی الیکٹرانکلی از کالڈ ای ڈی آئی. اس کو ای ڈی آئی کہتے ہیں. مطلب جتنا بھی ڈیٹا ہوتا ہے اس میں الیکٹرانکلی بائی یوزنگ انٹرنیٹ سینڈ کیا جاتا ہے. تو یہ جناب یہ جو آپ کا چینل ہوتا ہے ای ڈی آئی کہلاتا ہے. اور اس میں ہیکرز اینڈ وائرسز کا ایشو بھی چلتا رہتا ہے اکثر. ہم سنتے ہیں فلاں کی ویب سائٹ یا وغیرہ وغیرہ ہیک ہو گیا ہے. تو دین وہ کہتا ہے کہ جناب اس شاپنگ یو کین ناٹ انجوائے شاپنگ اینڈ کین ناٹ چیک کوالٹی آف پروڈکٹ. تو اس میں اکثر امیزون پہ نہیں آتا. امیزون کی سب سے جو بڑی بات ہے, صحیح ہے, وہ ہے, پہلے امیزون کو یہاں ڈسکس کر لیتے ہیں پھر دراز کی طرف آتے ہیں. ایک تو آپ شاپنگ انجوائے نہیں کر پاتے, ایک اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہے. دوسری یہ بات ہوتی ہے کہ اس میں کوالٹی کا ایشو رہتا ہے. آپ کوالٹی چیک نہیں کر پاتے, بٹ یہ ایشو جو رہتا ہے یہ پاکستان میں زیادہ ہوتا ہے. لیکن امیزون کیا ہے, امیزون ایک بائر فرینڈلی پلیٹ فارم ہے. مطلب وہ کبھی بھی سیلر کو یہ نہیں کہتا کہ آپ کے پاس جو میٹیریل پڑا ہے آؤ لے آؤ, لگاؤ, لسٹ کرو اور بیچو. نہیں, لگاؤ گے غلط بیانی کرو گے, آپ کا اپنا نقصان ہے. آپ کو بیڈ ریویوز آئیں گے, اور بیڈ ریویوز ایسے ہیں جیسا کہ ایک بندہ, ایک ملک شاپ ہے, ٹھیک ہے, ملک شاپ ہے, اور وہ کیا کرتا ہے دودھ میں پانی ملاتا ہے, اور ایک بندہ آ کے پوسٹر لگا جاتا ہے یا وال چاکنگ کر جاتا ہے اس کی شاپ کے باہر کہ جناب والا یہ بندہ دودھ میں پانی ملاتا ہے فلاں جگہ پہ, میں نے دیکھا یہ اس کی روٹین ہے, یا ای ٹی سی, یا ہم نے اس کو لیبارٹری کروایا اس کے ملک کو, تو یہ پانی ملاتا ہے, اس سے بچیں. تو اس طرح اس کے ماتھے پہ جناب وہ بیڈ ریویو جیسے یہاں اگزامپل دی ہے نا, اسی طرح وہاں جب بیڈ ریویو ملتا ہے آپ کو تو ہر چیز لکھی ہوتی ہے. پھر پکچر کے ساتھ لوگ دیتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں فلاں چیز منگوائی تھی, اس کی جالیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, یہ ہے وہ ہے وغیرہ وغیرہ. تو اسی لیے پھر
آپ کی سیل بیٹھ جاتی ہے، ایسے ہی بیٹھ جاتی ہے جیسا کہ ایک ملک شاپ والے کی سیل جو ہے گرے گی اتنی تیزی سے جب اس کے باہر وال چاکنگ ہو جائے کہ جناب والا یہ دودھ میں پانی ملاتا ہے. تو اسی طرح نقصان ہوتا ہے وہاں پر جو بندہ یہ سوچے کہ میں تھرڈ کلاس اور بولوں گا کچھ، کہوں گا کچھ اور بھیجوں گا کچھ کوالٹی یا کوانٹٹی، اور یہ کام کرنے کے باوجود پھر بھی میں کامیاب بزنس مین بن جاؤں گا بائی یوزنگ پلیٹ فارم آف امیزون، نہیں، کبھی بھی نہیں ہو سکتا ایسا. تو اسی لیے وہ بائر فرینڈلی ہے، اس نے بائر کی سننی ہے، کبھی بھی اس کی نہیں سننی سیلر کی. سیلر کو جتنا ہو سکتا ہے کھینچ کے رکھتا ہے. ٹھیک ہے جناب. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ لیٹ ڈیلیوری، اس میں اکثر یہ ایشو آتا رہتا ہے کہ ڈیلیوری لیٹ ہو جاتی ہے. تو بروکن پروڈکٹس بھی آپ کو اکثر ملتی ہیں اس میں. اور دین ہمارے پاس آتی ہے جناب پروڈکٹ کوالٹی کی بات. تو پروڈکٹ کوالٹی بھی اس میں مسئلہ مسائل ہوتا ہے اکثر، لیکن پاکستان میں زیادہ ہوتا ہے، باہر بھی اس پہ ہوتا ہے امیزون پہ. لیکن جو بندہ اس کی مجبوری ہوگی، جو بھی کرے گا نا، یا تو اس کو نالج نہیں ہوگا، دو تین باتیں ہوں گی، یا اس کی مجبوری ہے، یا اس نے سورسنگ کروائی، اس کی پیکیجنگ اچھی نہیں تھی، اس کا مال ٹوٹ گیا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی کوئی ہو سکتی ہے. لیکن جس کو مکمل علم ہے اس کا، امیزون کا، اس کی پالیسیز کا اور ریویوز کا پتہ ہے کہ ریویوز کیا ہوتے ہیں یا بیڈ ریویو کیا بلا ہوتی ہے. ایک فائر ہوتا ہے سیدھا سیدھا، یا پوسٹر ہوتا ہے کہ جناب یہ بندہ دودھ میں پانی ملا رہا ہے، اس طرح. تو وہ بندے بچتے ہیں جو سمجھتے ہیں ان چیزوں کو. تو سوال کر سکتا ہوں میں یہاں پر ایک؟ جی جی کریں. سر یہ پلیز بتائیے گا کہ یہ جو بیڈ ریویوز کا بات آ رہے ہیں امیزون پہ، تو کیا بیڈ ریویوز زیادہ آنے کی وجہ سے کیا امیزون ہمارے جو اکاؤنٹ ہوتا ہے اس کو بھی بین کر سکتا ہے؟ کوئی اسٹرائک والا سسٹم ہے اس کے اندر؟ ڈیفینیٹلی ہوتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کا بیڈ ریویو آپ کو ملتا ہے تو آپ کی جو شاپ ہوتی ہے کھلی ہونے کے باوجود، لسٹنگ ایکٹیو ہونے کے باوجود وہ بند ہو جاتی ہے. کیونکہ جو بندہ بھی آتا ہے، بائر آتا ہے، اس نے آپ کی وہ دیکھنی ہے، ریویوز دیکھتا ہے وہ پہلے، اور پھر وہ بائی کرتا ہے. اور جتنے ریویوز کم ہوتے ہیں وہ نیا سیلر کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور اس کو سیل ویسے بھی کم ملتی ہے. تھینک یو سر. جی جناب. اور انشاءاللہ یہ ایک مکمل اس پہ لیکچر ہوگا ریویوز وغیرہ پہ. اور یہ تو جسٹ ایک انٹروڈکشن یا تھیوری یا ڈیفینیشن آپ کہہ لیں، ہم دیکھ رہے ہیں، ایک آئیڈیا لے رہے ہیں جنرل. اس کو ہم نے ان ڈیٹیل ہر چیز کو ڈسکس کرنا ہے آگے. جی جناب. ہمارے پاس ہے کہ پروڈکٹ ہنٹنگ اینڈ جو ہے سرچنگ کیا ہوتی ہے. کہ اچھا، ہنٹنگ کا ورڈ اس کے لیے کیوں یوز کیا جاتا ہے؟ اسی لیے کرتے ہیں، دراصل یہ پروڈکٹ ریسرچ ہے، بٹ اس میں ہنٹنگ کا ورڈ ایک اسپیشل ٹرم ہے، اس لیے یوز کی جاتی ہے. جیسا کہ میں ایک ایگزامپل دیتا رہتا ہوں سادہ سی. عربی آتے ہیں جناب، کوئی قطر سے آ رہا ہے، کوئی بحرین سے آ رہا ہے، سعودیہ سے، امارات سے، ابو دھابی سے، لین سے، وہ آ رہے ہیں پاکستان. ٹھیک ہے جناب. 3000 4000 کلومیٹر کا سفر کر کے آ رہے ہیں. اور کیا کرنے آ رہے ہیں جناب؟ وہ شکار کرنے آ رہے ہیں. تو وہ جناب جو چیز، جو پرندہ وہاں ان کو ملتا ہے، وہ یہاں آئیں گے 3000 کلومیٹر کا سفر کر کے، 4000 کا، 3500 کا. وہ یہاں وہی پرندہ، ٹھیک ہے، یا وہی چیز شکار کرنے نہیں آتے. کوئی خاص پرندہ ہے، ٹھیک ہے، جو کہ تلور، وہ یہاں پر آتے ہیں شکار کرنے. تو اسی طرح جناب پروڈکٹ ہنٹنگ کا جو ورڈ یوز کیا جاتا ہے، اس سے بھی یہی مراد ہے کہ ایک خاص قسم کی پروڈکٹ تلاش کرنا. دراصل ہے وہی بات ہے، پروڈکٹ سرچ کرنا، ریسرچ کرنا، ETC کوئی بھی نام دے سکتے ہیں آپ کو، تلاشنا، ڈھونڈنا. لیکن ہنٹنگ کی ٹرم اس لیے یوز کرتے ہیں کہ ایک خاص قسم کی پروڈکٹ تلاش کرنا. ٹھیک ہے جی. وہ خاص قسم کی جو پروڈکٹ ہوگی اس میں کیا ہوگا، اس پروڈکٹ کی خصوصیت کیا ہونی چاہیے. تو اس کی جناب خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ اس میں ایک تو سیل اچھی ہو اور سیلر کم بیٹھے ہو، مطلب ڈیمانڈ میں ہو چیز، اور مارکیٹ میں رش نہ ہو سیلرز کا. اس مارکیٹ میں بائر کا رش ہو، ڈیمانڈ ہو، بٹ سیلرز کا نہ ہو. سب سے جو بڑی چیز ہوتی ہے. باقی فیکٹس اینڈ فیگرز ہیں، کرائٹیریا ہے، وہ انشاءاللہ ان ڈیٹیل آگے پڑھیں گے ہنٹنگ میں.
جی جناب، وہ آگے وہ کہتا ہے کہ واٹ از پروڈکٹ ہنٹنگ اور پروڈکٹ ریسرچ، یہ ہم نے پڑھ لیا. وائی پروڈکٹ ہنٹنگ از امپورٹنٹ، تو یہ پروڈکٹ ہنٹنگ اہم ہے کیوں؟ اسی لیے ہے کہ ہم نے کوئی سادہ سی پروڈکٹ نکال کے ایسے ہی جناب جو ہمارے مائنڈ میں آئی، یا اکثر ہمیں کالز آتی ہے کہ جناب وہ میرے ماموں کا دوست ہے یا ہمارا ماموں ہے، وہ جناب اس کا یہ فلان چیز کا کارخانہ ہے کپڑے کا یا اس چیز کا گارمنٹس کا، تو اس کو نا وہ امیزون پہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس میں جناب وہ بڑا وہ کر رہے ہیں یار، اس میں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، ہماری اپنی یعنی کہ وہ ہے مینوفیکچرنگ ہے، ہمارا اپنا یونٹ ہے وغیرہ وغیرہ، تو مال بھی ہمیں مل جائے گا. بھائی ٹھیک ہے، وہ بات ٹھیک ہے، مال مل جائے گا، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن جو دیکھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ویریشن کو دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اوور آل اس کی کہ وہ چیز جو ہمارے پاس تو ہے ہمیں آسانی سے مل رہی ہے، لیکن آگے اس کی ڈیمانڈ ہو، اس میں ٹینشن نہ ہو. ٹھیک ہے، اور اس کی جو ویریشنز ہیں، ورائٹی ہے، وہ کم سے کم ہو. زیادہ ویریشنز ہوں گی تو زیادہ ایکسپینس ہوگا ہر لحاظ سے، زیادہ ویریشن والے میں پھر ریٹرن زیادہ آتا ہے. تو یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں. تو اس لیے جو پروڈکٹ ہنٹنگ ہے وہ امپورٹنٹ ہے. یہ نہیں ہے کہ ہمارے ماموں کا اگر کارخانہ ہے یا ہمارا ہے، ایک چیز ہمارے پاس ہے وافر مقدار میں اور کوئی ایشو نہیں ہے اس کو مینیج کرنے میں، انوینٹری میں، تو وہ ہم بھیج دیں. آگے اس کی ڈیمانڈ نہ ہو یا اس پر اس کی ویریشن زیادہ ہوں، اس کی ریٹرن اتنی زیادہ ہوں کہ وہ جناب بس وہ چیزیں آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں، ایک کلر آ رہا ہے دوسرا جا رہا ہے، یہ پسند نہیں آیا وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح کی جب چیزیں ہوں گی تو وہ کب ہوں گی؟ جب ہماری پروڈکٹ ہنٹنگ جو ہے ہم اس کو اہمیت نہیں دیں گے، تو تب ہوگی یہ چیز، یہ ٹینشن بنے گی. اسی لیے وہ کہتا ہے کہ پروڈکٹ ہنٹنگ اہم ہے، امپورٹنٹ ہے. اور اس میں کون سی ٹیکنیکس جو ہے یوز کی جاتی ہیں؟ واٹ آر دا ٹیکنیکس ٹو ہنٹ اے گڈ پروڈکٹ. تو اس میں جناب ٹیکنیکس ہوتی ہیں، اس میں مکمل کرائٹیریا ہوتا ہے، ہم وہ پڑھتے ہیں کہ اس کے سیلر کتنے ہوں. ہر مارکیٹ کے لیے اس کے سیلر ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے مطلب فیکٹس اینڈ فگرز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. کرائٹیریا کہ سیلر اتنے ہونے چاہیے، سیل اتنی ہونی چاہیے ٹاپ 10 کی وغیرہ وغیرہ. تو وہ انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے. آگے وہ کہہ رہا ہے کہ ڈیفرنٹ کرائٹیریا آف پروڈکٹ ہنٹنگ فار ڈیفرنٹ مارکیٹس. تو وہی بات ہے جو میں نے بتا دی ہے کہ ڈیفرنٹ مارکیٹس کے لیے ڈیفرنٹ کرائٹیریاز ہیں، وہ ہم انشاءاللہ ہنٹنگ میں ڈسکس کریں گے. ڈیفرنٹ ٹولز فار پروڈکٹ ہنٹنگ، جیسا کہ ہیلیم 10 ہے، جنگل سکاؤٹ ہے. تو یہ جناب فیکٹس اینڈ فگرز ہمیں نکال کے دیتے ہیں اس مارکیٹ کے اور اس پروڈکٹ کے جو ہم ہنٹ کر رہے ہوتے ہیں. جی جناب، نیکسٹ ہمارے پاس ہے پروڈکٹ سورسنگ. کیا ہوتی ہے؟ واٹ از دا پروڈکٹ سورسنگ اینڈ پروڈکٹ سورس اور پروڈکٹ سورسنگ. تو پروڈکٹ سورس تو وہ ہو گیا، وہ سورس ہو گیا، وہ یونٹ ہو گیا، وہ مینوفیکچرنگ یونٹ یا کارخانہ ہو گیا جہاں پروڈکٹ بن رہی ہے. تو سورس ہمیں مل گیا، پھر اس کے بعد ہم نے اس کو کروانا ہوتا ہے اس پروڈکٹ کو اس مینوفیکچرنگ یونٹ سے نکال کے جو پہنچانا ہوتا ہے. ہم اپنا اگر ہمارا ویئر ہاؤس ہے تو اس میں ہم پہنچاتے ہیں، اگر نہیں ہے تو ہم امیزون کا جو ویئر ہاؤس یوز کرتے ہیں، جو مارکیٹ فرض کریں ہم نے لنڈن ویئر ہاؤس اس کا چوز کیا ہے شپ ٹو کے لیے کہ وہاں ہم نے یہ اپنی انوینٹری بھجوانی ہے، اور امیزون نے ہمیں کہا ہے کہ جناب اس ویئر ہاؤس میں آپ بھجوا دیں. دین کیا ہوتا ہے؟ تو یہ جناب کارخانہ سے کسی بھی پروڈکٹ کو اس کے مینوفیکچرنگ یونٹ یا کارخانہ سے لے کر، ٹھیک ہے، ہمارے متعلقہ مارکیٹ کے متعلقہ ویئر ہاؤس میں پہنچانے تک کا جتنا عمل ہے، پروسیجر ہے، پروسیس ہے، وہ پروسیس پروڈکٹ سورسنگ کہلاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد وہ کہتا ہے جناب پروڈکٹ سورسنگ از اے پروسیس بائی وچ اے بزنس اٹین اسٹاک ٹو سیل. To find marketable inventory for your online store, you can explore manufacturers, wholesalers. وہی بات کر رہا ہے کہ جناب اس کو تلاش کرنا اور پھر اس کو متعلقہ ویئر ہاؤس میں پہنچانا. جیسا کہ نیچے کہتا ہے کہ it is defined as a process of finding good quality products to sell on Amazon from trusted and reputable suppliers at good prices to earn maximum profit. ٹھیک ہے، تو ہم نے سورسنگ میں سب سے بڑی بات یہی دیکھنی ہوتی ہے کہ ہمیں اس میں کوالٹی تو ملے ہی ملے، لیکن جو مین چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پرائس، ہوتی ہے ریٹ، ریٹ ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی ہمیں اچھا ریٹ ملے گا. اچھے سے مراد سورسنگ میں ہمارا اچھا ریٹ وہ ریٹ ہوگا جو ہمیں کم سے کم ملے گا، اور سیلنگ میں اچھا ریٹ ہوتا ہے جو کہ زیادہ سے زیادہ ملتا ہے. تو اسی طرح جناب
ہم نے سورسنگ کرنی ہے اور اس کا بھی مکمل کرائیٹیریا ہے اور ہر چیز ہے وہ ہم پڑھیں گے، اور سپلائر کیسا ہونا چاہیے، کتنے جیمز ہوں اس کے پاس، کیا کچھ ہو، ویریفائڈ ہو، ٹریڈ ایشورنس ہو، ای ٹی سی، وہ ان ڈیٹیل ایک مکمل ٹاپک ہے، تو اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ ہمارے پاس ہے پروڈکٹ لسٹنگ۔ تو پروڈکٹ لسٹنگ کیا ہوتی ہے؟ پروڈکٹ لسٹنگ دراصل جیسا کہ ہم عام روٹین میں اگر اس کی اگزامپل لیتے ہیں اپنی فیس بک کی، اگر ای کامرس کی اگزامپل دینا چاہوں میں، تو فیس بک پر جیسے ہم کہتے ہیں کہ جناب وہ فلاں بند نے پوسٹ کر دیا ہے، یہ پکچرز پوسٹ کرنا، ساتھ میں یہ لکھ دینا تحریر وغیرہ وغیرہ، تو اسی طرح جو امیزون پر کوئی بھی پروڈکٹ ہے اس کی پکچرز جو ہیں اور اس کا ٹائٹل، مطلب اس پروڈکٹ کا نام اور اس کے بلٹس پوائنٹ، اس کی ڈسکرپشن، مطلب اس پروڈکٹ کی پکچرز کے ساتھ ساتھ اس کی مکمل تفصیل و تشریح لکھنے کا جو عمل ہے امیزون پر، پوسٹ کرنے کا جو عمل ہے، اس کو کہتے ہیں پروڈکٹ لسٹنگ کرنا یا پروڈکٹ لسٹ کرنا، یعنی دکان لگانا۔ جیسے عام روٹین میں ایک شاپ ہم لے لیتے ہیں، ریکس بن گئے، اب اس میں سامان لگانا ہے، فٹ کرنا ہے، ایڈجسٹ کرنا ہے، دکان لگانی ہے، تو وہ جناب جیسا یہاں ہم سامان لگا رہے ہیں دکان میں، دکان کی جناب آج سیٹنگ ہو رہی ہے، پرسوں افتتاح ہے، تو یہ سین ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جناب یہاں پر جو ہوتی ہے، اگر ای کامرس کی دنیا کی بات کریں تو جو سامان لگانا ہوتا ہے، لسٹ کرنا ہوتا ہے، تو وہ کیسے کرنا ہے اور کیا کچھ اس میں ہوتا ہے اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے۔ اور یہ لگانے کا سارا عمل، سامان لگانے کا، پروڈکٹ لسٹ کرنے کا، پروڈکٹ پوسٹ کرنے کا، ٹھیک ہے، یہ عمل پروڈکٹ لسٹنگ یا پروڈکٹ لسٹ کرنا کہلاتا ہے۔ جی جناب، اس میں وہ کہتا ہے کہ what does product listing mean، ٹھیک ہے، امیزون میں۔ تو an Amazon product listing is the product page for each of items you sell on Amazon۔ اچھا، جو ایک پیج ہوتا ہے، مکمل پیج ہوتا ہے ہر پروڈکٹ کا، ہر ایک ویریشن کا، صحیح ہے، اس میں یہ بات وہ کر رہا ہے کہ ایک پروڈکٹ پر مکمل اس کی ہم ڈیٹیل بتاتے ہیں۔ اٹ از میڈ اپ آف دا انفارمیشن یو انٹر وین یو لسٹ یور پروڈکٹ انکلوڈنگ اٹس ٹائٹل، امیجز، ڈسکرپشن اینڈ پرائس، ای ٹی سی۔ جی، تو اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جناب اس کا ایک مکمل پیج ہوتا ہے پروڈکٹ کا، جس کو ہم کہتے ہیں پروڈکٹ ڈیٹیل پیج۔ تو اس پیج پر اسی ایک ہی پروڈکٹ کی مکمل ڈیٹیل ہوتی ہے، اور اس ڈیٹیل میں کیا کچھ شامل ہوتا ہے، اس میں ٹائٹل ہوتا ہے پروڈکٹ کا، اس کی امیجز ہوتی ہیں، اس کے ڈسکرپشن ہوتی ہے، اس کی پرائس ہوتی ہے، بلٹس پوائنٹ ہوتے ہیں وغیرہ۔ اور اس کے بعد ہے دا مین پرپز آف اے پروڈکٹ لسٹنگ از ٹو گیو این اوور ویو آف یور پروڈکٹس، ٹھیک ہے، ٹو بائرس۔ تو اپنے بائرس کو جو ہے اس کا ایک اوور ویو دینا ہے کہ ہم کیا بیچ رہے ہیں، کیا اس کی کوالٹی ہے، کیا اس کی کوانٹٹی ہے، کیا اس کا معیار ہے، کیا اس کی پرائس ہے، اور کیا اس کا یوزیج ہے، صحیح ہے۔ تو یہ چیزیں ساری اس میں ہم وہ کرتے ہیں، پروڈکٹ لسٹنگ میں شو کرواتے ہیں، اور لسٹ کرتے وقت دیکھتے ہیں جناب۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ واٹ از پی پی سی آر، پروڈکٹ پروموشن۔ پی پی سی ہوتا ہے جناب پے پر کلک۔ تو یہاں ہم دیکھ لیتے ہیں پہلے اس کو، پھر اس کو ہم کرتے ہیں ڈسکرائب۔ تو یہ کہتا ہے کہ Amazon PPC also referred to as sponsored ads is a well-known advertising platform to help sellers amplify their product sales online۔ کہتا ہے کہ جناب پی پی سی ایک سسٹم ہے جس میں آپ کے پروڈکٹ کو سپانسر کیا جاتا ہے، صحیح ہے، اور اس کی ایڈورٹائزمنٹ کی جاتی ہے آن Amazon، تاکہ آپ جو ہے، جو بھی سیلر ہے جو اپنا بی بی سی چلا رہا ہے، وہ اپنی ایمپلیفائی کر سکے اپنی جو ہے پروڈکٹ، اپنی سیل کو، جو بھی اس کی پروڈکٹ ہے اس کی سیل کو وہ بڑھا سکے، صحیح ہے۔ کس طرح بڑھائے گا؟ اپنی مارکیٹنگ کی طرح، جس طرح مارکیٹنگ کر کے، جس طرح عام روٹین میں ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی بزنس ہے وہ جناب ہر 3 to 4 یا 6 منتھ کے بعد جو ہے بڑے بڑے بورڈ ہائر کرتے ہیں ایک سٹی میں، اور ان نے ایک بجٹ رکھا ہوتا ہے کہ جناب ہم نے 1 لاکھ یا 2 لاکھ لگانا ہوتا ہے یا 4 لاکھ لگانا ہوتا ہے، وہ لگاتے ہیں، اپنی پبلسٹی کرتے ہیں، مارکیٹنگ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جو مارکیٹنگ ہے ہماری وہاں پر Amazon پر، اس کو کہتے ہیں، یس کر دیتا ہوں میں، ریپیٹ کر دیتا ہوں، ڈونٹ وری۔ جی، سپانسرڈ
اصل بات ہوتی ہے اس کو اسپانسرڈ کہتے ہیں. 1 منٹ میں آپ کو اگر اس کو پریکٹیکلی دکھا دوں تو اچھا رہے گا. تھنک سو. ویسے آج ہمارا اوورال تھا, اس کو کر لیتے ہیں کور. یہ ہوتا ہے کہ اسپانسرڈ کرنا, جیسے وہ کفیل ہوتا ہے نا آپ کا امارات میں یا اس کے عرب دنیا میں, جو ان کا رول بنا ہوا ہے کہ کفیل کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو یہاں پر وہی بات ہے کہ آپ کی کفالت کرتا ہے. آپ اسپانسرڈ ایڈ چلاتے ہیں جیسے فیس بک پہ چلتے ہیں, اس طرح اسپانسرڈ ایڈ چلواتے ہیں امیزون سے ہی. امیزون اس پہ کیا کرتا ہے, امیزون کرتا ہے اس کو انٹرنل ایڈورٹائزمنٹ کہتے ہیں. مطلب انٹرنل مین اندر, پلازے کے اندر. یہ جو ہمارا پلازا ہے امیزون, اس کے اندر ہی مارکیٹنگ کرنی ہے اس نے. اس کو انٹرنل مارکیٹنگ کہتے ہیں, انٹرنل ایڈورٹائزمنٹ یا ایڈورٹائزمنٹ کہتے ہیں. ہاں جی, یہ ہمارے پاس آ گئے کچھ سیلرز ہیں, اور اس میں 1 منٹ, اسپانسرڈ کیوں نہیں آ رہے, اسپانسرڈ نہیں آئیں گے کیونکہ یہ ہماری لوکیشن ہے. اچھا یہ دیکھیں کہ یہ لوکیشن سب سے مین چیز ہے. چلو اس کو بھی میں سمجھاتا جاؤں. یہ امیزون یو کے اوپر اوپن ہے, مارکیٹ یو کے کی مارکیٹ پلیس. تو اس میں جناب وہ کرتے ہیں, آپ نیچے ڈیلیور ٹو کی لوکیشن میں بھی آپ نے یو کے کسی سٹی کا ایڈریس دینا ہے. جیسا کہ ہمارے پاس یہ ایک ہے, زپ کوڈ ہے E16AN, یہ لنڈن کا ہے. ہم اپلائی کرتے ہیں تو یہ ہماری لوکیشن اوپر لنڈن ہو جائے گی. جی جناب, یہ دیکھیں اب مکمل مارکیٹ ہی چینج ہو گئی ہے. ہاں جی, یہ ہمارے پاس آ رہے ہیں جناب. یہ دیکھیں یہ پروڈکٹ ہیں, یہ اسپانسرڈ لکھا ہوا ہے, یہ اسپانسرڈ پروڈکٹس ہیں. صحیح ہے. جبکہ ان پروڈکٹ کا جو BSR تھا, جو رینک تھا, انہوں نے 10ویں 5ویں 7ویں پیج پر ہونا تھا عام روٹین میں, جو ان کی آرگینک پوزیشن تھی. اصل جو ان کا رول نمبر تھا وہ تھا مطلب 40-45 تھا, جو کہ ان کا دوسرے تیسرے چوتھے پیج پہ آنا تھا. لیکن یہ یہاں بیٹھے ہیں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اینڈ فورتھ رول نمبر لے کے, یہ جو فرسٹ رو میں بیٹھے ہیں. صحیح ہے, میں ذرا سادہ زبان میں آپ کو وہ بتانا چاہ رہا ہوں. یہ کیسے ہوا ہے, یہ انہوں نے اس طرح کیا ہے کہ انہوں نے امیزون کو پے کیا ہے. امیزون نے جناب ان کو سب سے اوپر شو کروایا. فرض کریں یہ سیلر کر رہا ہے, اس نے بیڈنگ کی ہوئی ہے PPC کیا ہوتا ہے, پے پر کلک ہوتا ہے. جیسا کہ اگر اس نے بیڈنگ کی ہوئی ہے, بولی لگائی ہوئی ہے, ریٹ لگایا ہوا ہے کہ میں آپ کو چارج اپنا فی دوں گا, چارجز دوں گا, پر کلک کتنے دوں گا, $1. جیسا کہ اب اگر ہم اس کو اس طرح کلک کرتے ہیں, یہ ہم نے کلک کیا تو اب اس کا ڈیٹیل پیج اوپن ہوگا. اب اگر اس نے وہ بیڈنگ کی ہوئی ہے $1 کی, تو یہ جو پے پر کلک یعنی پر کلک پڑھنے پر, ایک کلک پڑھنے پر, ایک مرتبہ کلک ہونے پر کوئی بھی بندہ اس طرح ڈیٹیل پیج پہ آئے گا. جیسے اب ہم آئے ہیں تو یہ سپانسرڈ ہے اور اس کو اب پڑھ چکا ہے یہ کلک. اگر یہ $1 کا ہے یا 1.5 کا ہے, 1 پاؤنڈ کا ہے, جتنا بھی ہے, اس کے کھاتے یہ وہ پاؤنڈ یا وہ بیڈنگ جتنی بھی اس نے رکھی ہوئی ہے وہ پڑ گئی ہے. اب سمجھ آئیے اس بات کی, PPC پے پر کلک ہوتی ہے. اور یہ چلاتے کیسے ہیں, یہ ایک مکمل ٹاپک ہے, اس کو ہم آگے دیکھیں گے. لیکن یہ جب جو ہی ہم نے سپانسر ایڈ کو کلک کیا, اس کا ڈیٹیل پیج اوپن کیا, تو وہ جناب کلک ہو گیا اور اس کو وہ کلک پڑ گیا, اور وہ چارجز جتنی بھی بیڈنگ تھی اس کی وہ پڑ گئی. یہ جناب جو ہائی لائٹ کیا, یہ اس کا ٹائٹل ہے. اور یہ ٹائٹل جو ہے, اس میں اس کے 6-7 سیگمنٹس ہوتے ہیں, اسٹرکچر ہوتا ہے, یہ مکمل اس کو ہم ڈسکس کریں گے. اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس اس کے جناب نیچے ڈیٹیل آنی ہے, یہ اس کا گراف آ رہا ہے. صحیح ہے, ان کو ہم بعد میں ہر چیز کو ان ڈیٹیل ہم نے پڑھنا ہے. آج جسٹ ہم اس کو اوور ویو لے رہے ہیں چیزوں کا. تو یہ جناب اس طرح ہوتی ہے PPC, اور وہ پیسے دیتے ہیں, چارجز اس کو پے کرتے ہیں, وہ اوپر لے کے آتا ہے. جو بندہ کلک کرتا ہے تو اس کا پہلے بیڈنگ اس نے سیٹ کی ہوئی ہے, تو وہ کلک اس کو پڑا, وہ بیڈنگ پے اس نے کر دی. جیسا کہ اب ہم نے اس کو ایک کلک ڈالا ہے. With the pay-per-click PPC model, the advertiser only pays Amazon when you click on the ads. وہی بات ہے, جب آپ کسی بھی سیلر کے یا ایڈورٹائزر کے ایڈ پر کلک کرتے ہیں تو وہ Amazon کو پے کرتا ہے, اس کو وہ کلک پڑ جاتا ہے. جی جناب, سمجھ آئیے اس بات کی. اور یہ اوور ویو میں آپ کو دے رہا ہوں, سمجھیں کہ ہم نے کورس میں پڑھنا کیا ہے اور کیا کچھ ہوتا ہے. اور یہ جتنا بھی ایک سلائیڈ ہے, یہ ایک مکمل ٹاپک ہے, یہ کئی دن لے گا ایک ٹاپک. تو اس کے بعد جناب ہمارے پاس ہے کہ واٹ از FBA اینڈ FBM.
جی جناب FBA ہوتا ہے فلفلمنٹ بائی Amazon ہوتا ہے یا فلفلڈ بائی Amazon ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں FBA از Amazon. اچھا اس میں وہ کہتا ہے کہ fulfilled by Amazon is Amazon's warehousing and fulfillment service that allows sellers to send inventory to an Amazon warehouse and have their orders shipped by Amazon. یہ کہتا ہے کہ اس میں FBA ہوتا ہے fulfillment by Amazon. fulfillment میں کیا ہوتا ہے, اس نے ویئر ہاؤس دینا ہے اپنا, ہماری جتنی بھی انوینٹری ہوگی اس کے چھاؤں چھپر گودام دینا ہے, ٹھیک ہے. ویئر ہاؤس دینے کے ساتھ ساتھ اس نے ہماری آرڈر مینجمنٹ کرنی ہے, جتنے آرڈر آئے سیل ہوا وغیرہ وغیرہ سب کچھ اس نے مینیج کرنا ہے, اور جتنے بھی آرڈر آئیں گے اس نے اس کو اس کی جو ڈیلیوری ہوگی وہ بھی اس نے دینی ہے. مطلب یہاں سے ہم نے ایک پروڈکٹ روانہ کر دی, Amazon کے ویئر ہاؤس میں پہنچ گئی ہے. پہنچنے کے بعد جتنے بھی آرڈر آئیں گے, ویئر ہاؤس دینا FBA جب ہم کر رہے ہوں گے FBA میں ویئر ہاؤس دینا Amazon کی ذمہ داری, آرڈر مینجمنٹ Amazon کی ذمہ داری, Amazon کے سسٹم کی ذمہ داری, پھر وہ جو آرڈر آئے گا اس کی ڈیلیوری دینا, فلفلمنٹ دینا, ٹھیک ہے, شپمنٹ دینا اپنے جو ہمارا بائر ہوگا اس کے گھر تک, آفس ہے جو بھی اس کی مطلب لوکیشن ہے, گیون لوکیشن پر چیز کو پہنچانا. اور جتنا سٹاک فرض کریں ہمارے پاس 150 یونٹس پڑے تھے, ایک پروڈکٹ ہے ویجیٹیبل کٹر ہے, آئس کریم سکوپ ہے, کچھ بھی ہے, تو وہ جناب 25 آج نکل گئے ہیں, تو 125 اس نے کرنا ہے, اس کو مینیج رکھنا ہے. ہم نے جیسے صبح دیکھنا ہے اٹھ کے جناب ٹھیک ہے رات اتنی سیل ہوئی ہے, اوکے جی بس اتنی سی بات ہوتی ہے. ہمارا کام FBA میں یہ ہو گیا FBA. اور FBM ہوتا ہے فلفلمنٹ بائی یا فلفلڈ بائی مرچنٹ. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو سیلر ہوتا ہے, مرچنٹ ہوتا ہے, ویئر ہاؤس کا انتظام اس نے خود کرنا ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ آرڈر مینجمنٹ خود کرنی ہوتی ہے, اور ڈیلیوری کے لیے بندہ خود رکھنا ہوتا ہے. فرض کریں ایک بندہ بیٹھا ہے UK میں ہے, UK مارکیٹ کو ہم ڈیفینیٹلی ڈسکس کر رہے ہیں, UK میں بیٹھا ہے, اس کا کوئی انکل ہے یا وہ خود رہ رہا ہے, تو وہ سوچتا ہے جناب چھوٹی سی پروڈکٹ ہے, اور وہ ایک بندہ رکھ لیتا ہے یا کسی کے ساتھ لائن کر لیتا ہے Amazon کے بندے کے ساتھ ہی. مطلب آگے اس کے 100 حل ہوتے ہیں, ہزاروں حل ہوتے ہیں ہر ایک چیز کے. تو اگر وہاں بندہ بیٹھا ہے, وہ ویئر ہاؤس اپنا یوز کر رہا ہے یا گھر میں اس نے سٹاک رکھا ہوا ہے, جیسے بھی وہ نوعیت ہے اس پروڈکٹ کی, چھوٹی ہے بڑی ہے وغیرہ, تو ڈیلیوری وہ خود کروا رہا ہے, تو سارا اس نے آگے جو چینل ہے, مطلب اس ملک میں, اس کنٹری میں, اس مارکیٹ پلیس میں ہماری جتنی بھی پروڈکٹ ہوگی اس کو سنبھالنا, رکھنا, کرنا, یا جو خود سیلر اگر کر رہا ہے تو وہ FBM کر رہا ہے, اس سے مراد ہے. اگر آگے جا کے ٹھیک ہے ویئر ہاؤس سے لے کر ہمارے بائر کے گھر تک کا جتنا پروسیجر ہے اور جتنی آرڈر مینجمنٹ ہے, وہ اگر مرچنٹ خود کرتا ہے تو وہ FBM ہو جائے گا, فلفلمنٹ بائی مرچنٹ. اگر ہم Amazon کے حوالہ کرتے ہیں تو وہ FBA ہو جائے گا وہ کام. کلیئر ہے یہ؟ مائک انمیوٹ کر کے ذرا بولیں, کلیئر ہے؟ جی بالکل مجھے تو کلیئر ہے. اور کا جی جی کلیئر ہے. اور یہ جسٹ ہم وہ کر رہے ہیں, مطلب پڑھ رہے ہیں, آگے ہم نے ان کو ان ڈیٹیل ڈسکس کرنا ہے ایک چیز کو, اور یہ ساری چیزیں 1000 بار ہم نے ان کو یوز کرنا ہے اپنے اس کورس میں, ایک ایک چیز کو, ایک ایک ماڈل کو, ایک ایک ڈیفینیشن کو, تو نو ٹینشن. جی جناب نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ واٹ از PL اور پرائیویٹ لیبل, WS ہول سیل اینڈ DS ماڈل اور ڈراپ شپنگ ماڈل. تو پرائیویٹ لیبل یا PL کیا ہوتا ہے, اس کو پرسنل لیبل بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تو پرائیویٹ لیبل یہ ہوتا ہے کہ ایک ویجیٹیبل کٹر ہے جناب آپ کا, صحیح, آپ نے سیل کرنے کے لیے پروڈکٹ ہنٹ کر لی, ڈیسائیڈ کر لی جناب ہم نے ویجیٹیبل کٹر کرنا ہے, اس کو آپ اپنے لیبل سے, اپنے نام سے جب مارکیٹ میں متعارف کرواتے ہیں تو وہ آپ پرائیویٹ لیبل کر رہے ہوتے ہیں. اور پرائیویٹ لیبل سب سے بڑا ماڈل ہے اور سب سے ایکسپینسو ماڈل ہے, اور اس میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ مینوفیکچرر ہوں. آپ کا یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی مینوفیکچرر سے, سپلائر سے بات کرتے ہیں, وہ سپلائر آگے مینوفیکچرر سے بات کرتا ہے, تو آپ اپنے لیبل کے ساتھ, فرض کریں آپ نے کچن آئٹم وہ کرنی ہے, جیسا کہ آئس کریم سکوپ ہے یا آپ کا وہ ہے ویجیٹیبل کٹر ہے, وہ آپ لانچ کرنے جا رہے ہیں, تو کیا ہوگا, آپ کہیں گے جناب ہمارا کچن کنگ ہم نے نام رکھا ہے اپنے برانڈ کا, تو وہ آپ جو ہے کچن کنگ کے نام سے ڈیزائن کر کے دیں
ہمیں ایک ویجیٹیبل کٹر بنا کے دیں، اس میں 2-3 کلر اتنی ویریشن ہونی چاہیے، اور دوسرا آئس کریم سکوپ بنا کے دیں، آئس کریم سکوپ کے ہینڈل پہ کچن کنگ یا K2 یا کے لکھا ہوا ہونا چاہیے، جو آپ کی ڈیمانڈ ہوگی یا جو آپ کا لوگو ہوگا وہ آپ چھپواتے ہیں. مطلب اپنے نام سے، اپنے لیبل سے، پرائیویٹ لیبل سے، پرسنل لیبل سے چیز کو مارکیٹ میں سیل کرنا، یعنی اس پروڈکٹ کو پھر اس نام سے اور اس شیپ سے، اس ڈیزائن سے کوئی دوسرا بندہ سیل نہیں کر پائے گا. وہ آپ کی ذاتی پرسنل پرائیویٹ لیبل ہوگی، پرائیویٹ پہچان ہوگی، اپنی ذاتی اور پرسنل شناخت ہوگی، ایک برانڈ بنے گا، ایک نام بنے گا اس میں آپ کا. لیکن یہ ایسے ہے کہ اگر آپ ایک بھی پروڈکٹ ایسے $20-25 کی یا پاؤنڈ کی سیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو لاکھوں میں بجٹ چاہیے، اور منیمم 50-40-45-50 لاکھ چاہیے ایک اچھے پی ایل کو لانچ کرنے کے لیے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے ہول سیل. تو ہول سیل ماڈل ایک ایسا ماڈل ہوتا ہے جس میں آپ کیا کرتے ہیں، اچھا پرائیویٹ لیبل میں آپ اپنی لسٹنگ کرتے ہیں، آپ اپنی دکان لگاتے ہیں، اپنا شو روم، اپنا لسٹنگ، ہر چیز آپ کی اپنی ہوتی ہے، پرسنل ہوتی ہے، پرائیویٹ ہوتی ہے. ہول سیل ماڈل میں کیا ہوتا ہے، آپ کسی بھی بندے سے، وہاں آلریڈی بیٹھے بندے سے، بیٹھے برانڈ سے آپ کیا کرتے ہیں، پرمیشن لیتے ہیں بیچنے کی، اور اسی سے 5 لاکھ 6 لاکھ 7 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ کا سٹاک لیا. صحیح ہے. اور ہول سیل ماڈل میں آپ وہ سٹاک لے کے وہیں ویئر ہاؤس میں بیچ دیتے ہیں، اور اسی کی لسٹنگ کے ساتھ B2 کر لیتے ہیں، اور B2 کرنے کے بعد جناب اب وہ چیز بیچنا شروع کر دیتے ہیں اسی کی لسٹنگ پر ہی، اور اسی سے سٹاک خرید کر. تو اس میں ہول سیلر کی ڈیفرنٹ ہول سیلر، کچھ بندے جو ہوتے ہیں مطلب وہ اجازت نہیں دیتے آپ کو، کچھ برانڈ نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سٹاپ کی ہوئی ہے، یا ہم بالکل اجازت دیتے ہی نہیں ہیں سیل کرنے کی. کیونکہ پھر کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، برانڈ سے پرمیشن لے لی، لسٹنگ اسی کی یوز کی، ہر چیز اسی کی یوز کی، لیکن مال باہر سے خرید کے لے آنا ہے. جیسا کہ میں اگزامپل دوں، ایک بندے نے جناب ملی شوز کے ساتھ ڈیل کر لی، اور اس کے باہر اس نے پھٹا لگا لیا، صحیح ہے، یا ریڈی لگا لی، یا کوئی بھی شومنٹ اپنا شو کیس رکھ لیا، بنا لیا، اور اس نے ایگریمنٹ کیا ملی والوں سے کہ جناب والا میں آپ سے سٹاک لوں گا. ٹھیک ہے جناب، ہو گئی بات. تو پھر آپ لیتے رہتے ہیں، اس میں بھی وہی ہوتا ہے، وہی سین ہوتا ہے، وہ بندہ لیتا رہے گا 2-4 منتھ 3 منتھ 5 منتھ لے گا، اور سٹاک لینے کے بعد کیا کرے گا، پھر وہ باہر سے سٹاک منگوانا سٹارٹ کر دے گا. تو پھر اسی لیے کچھ برانڈز اجازت نہیں دیتے کہ اس کے ساتھ، ان کی لسٹنگ کے ساتھ کوئی بندہ Me2 کر کے ہول سیل ماڈل کی طرف جائے، لیکن کافی دیتے بھی ہیں. اور پھر جو لوگ دیتے ہیں ان کا ایک کرائیٹیریا ہوتا ہے. ان کا کرائیٹیریا کیا ہوتا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ وہ برانڈ اچھے ہوتے ہیں. جب اچھے برانڈ ہوتے ہیں، ہمیشہ ہنٹ بھی اچھا برانڈ کیا جاتا ہے ہول سیل کے لیے، پھر اس کو بندے چپکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پرمیشن لیتے ہیں کہ جناب ہمیں Me2 کرنے کی اجازت دی جائے. پھر وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے انوینٹری جو لینی ہوگی وہ $5000 کی لینی ہوگی فرسٹ ٹائم میں ہمارے سے. اور پھر انہوں نے رکھا ہوتا ہے، جتنے بھی ان کے ساتھ بندوں نے Me2 کیا ہوتا ہے، سب کے ساتھ دوسرا ایگریمنٹ یہ ہوتا ہے، اب ریٹ کا ہوتا ہے کہ یہ ریٹ یہ رکھنا ہے، آپ نے فلاں ریٹ رکھنا ہے، یعنی سب کو مستقل پکا کیا ہوتا ہے، ایک ہی ریٹ پہ فکس کرا ہوتا ہے انہوں نے. تو اس طرح کا ان کا کرائیٹیریا ہوتا ہے. یہ ہول سیل ماڈل ہوتا ہے، مطلب کسی بھی برانڈ سے پرمیشن لے کے اس سے 2-4، یہ $5000 میں سٹارٹ ہو جاتا ہے. مطلب $5000 میں آپ نے کمپنی رجسٹرڈ بھی کروانی ہے، صحیح ہے، سارے کام ویب سائٹ بھی بنوانی ہے، اور انوینٹری بھی لینی ہے. آپ نے 1-2-3 لاکھ کی وہ لے لیتے ہیں. وہ پرائس جو آپ کی ہوتی ہے پروڈکٹ کی، اس پہ وہ کرتا ہے، اس کا انحصار ہوتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی پرائس ہے. تو اس میں 2 لاکھ چاہیے انوینٹری کو مینیج کرنے کے لیے، لاکھ چاہیے، وغیرہ وغیرہ. ڈراپ شپنگ ماڈل کیا ہے جناب؟ ڈراپ شپنگ ماڈل ایک ایسا ماڈل ہوتا ہے جس میں آپ کیا کرتے ہیں، آپ کے پاس لسٹنگ ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، اکاؤنٹ ہوتا ہے، لیکن ای کامرس ہے، فزیکل بزنس ہے نہیں. تو فزیکل بزنس میں تو بندہ جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے جناب یہ شو روم ہے، یہ ہال ہے، یہ گودام ہے، یا یہ ملی شوز ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ اس بندے کا ہے کہ نہیں.
تو ڈراپ شپنگ میں یہ ہوتا ہے، آن لائن سین ہوتا ہے، بندہ لسٹنگ دیکھ لیتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے جناب کی یہ شاپ ہے، لیکن جب اس کو آرڈر جاتا ہے اس نے خود کچھ بھی نہیں رکھا ہوتا، اور ڈراپ شپنگ میں بندے لاکھوں کما رہے ہیں اور اس نے رکھا ہوا کچھ نہیں ہوتا، اور وہ کسی اور برانڈ سے ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے، کسی ایک اور اسٹور کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس نے، اور وہ جو آرڈر آتا ہے اس آرڈر کو وہ کیا کرتا ہے، ڈراپ کر دیتا ہے اپنا جو نیکسٹ اس کا ہوتا ہے، کوئی بھی اسٹور ہے لائک سیم کلب ہے، والمارٹ ہے، اس کو وہ آرڈر وہ ڈراپ کرتا ہے، اور وہ جو اگلا اسٹور ہوتا ہے جس کے ساتھ ایگریمنٹ ہوتا ہے یا جو سپلائر ہوتا ہے وہ اس آرڈر کو، وہ آرڈر آپ وہاں پیسٹ کرتے ہیں، جو لوکیشن وغیرہ جتنی بھی ہوتی ہے جو بھی ہوتی ہے، مطلب اس میں کوانٹٹی کوالٹی اور اس کے بعد اس کی لوکیشن ہوتی ہے آپ کے بائر کی، تو آپ اس کو ڈراپ کرتے ہیں اپنے سپلائر کو جس کے ساتھ بات ہوئی ہوتی ہے، وہ سپلائر اس کو شپ کر دیتا ہے اس ایڈریس پر، تو یہ ہوتی ہے جناب ڈراپ شپنگ۔ سمجھ آ گئی اس کی ڈراپ شپنگ کی؟ جی سر سمجھ آ گئی ہے۔ سر ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ جی جناب ضرور۔ سر میں یہ ہول سیل کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں، پرائیویٹ لیول پہ تو جیسا کہ آپ نے کچھ دیر پہلے بتایا تھا ایف بی اور ایف بی ایم کا ماڈل، تو اس میں ہم امیزون کے ویئر ہاؤس میں جو ہے وہ اپنی پروڈکٹ کو جو ہے وہ شپ کروا دیتے ہیں۔ ہول سیل میں جب ہم یہاں آتے ہیں تو یہ تو جس برانڈ سے ہم ہول سیل مطلب ہم اس سے جو آپ کہہ رہے ہیں میٹو کرتے ہیں آپ، تو ہم اس کی جو اپنی پروڈکٹ ہے وہ تو آلریڈی امیزون ویئر ہاؤس میں موجود ہے، تو کیا ہم بھی کوئی اپنے ہی ویئر ہاؤس میں یعنی کہ ہم الگ سے اپنی پیمنٹ کرتے ہیں ویئر ہاؤس کی، یا ہم اسی کے ویئر ہاؤس میں چھوڑ سکتے ہیں اس مال کو اور پھر ہم جو ہے بیچ سکتے ہیں؟ ہم اس کو زیادہ تر یہی کیا جاتا ہے کہ ہم اس سے انوینٹری پرچیز کر کے اپنے بیہاف پہ لے کے رکھتے ہیں، اپنے کھاتے وہ ہمارے پڑ جاتی ہے۔ سمجھ آ گئی یہ بات کی؟ مطلب جی اس جی، کو یعنی کہ اب ہمیں اس کو پے کرنا پڑے گا جو امیزون کے ویئر ہاؤس کی جی جو جی فی جی، ہے؟ مطلب اچھا اچھا بھلے وہیں پڑی ہو، جیسا کہ ایک بندے نے کسی سے پیسے لینے ہوتے ہیں اور پھر اس نے آگے کسی کو دینے ہوتے ہیں، تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یار میں پاکستان چھوڑ رہا ہوں، تو یہ اگلے مہینے اس نے میرے اتنے دینے ہیں، یہ آپ کو میں جو ہے نا وہ کر دیتا ہوں، فیس ٹو فیس کروا دیتا ہوں، آپ اس سے لے لینا۔ تو اگر ٹھیک ہے آپ کا ویئر ہاؤس سیم بھی ہوگا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ویئر ہاؤس سیم بھی ہوگا تو وہ آپ جب پرچیز کرتے ہیں تو وہ پیلٹس ہوتے ہیں یا باکسز ہوتے ہیں، وہ جب آتے ہیں تو وہ آپ کے کھاتے میں آ جاتے ہیں امیزون میں، جب آپ انٹری کرتے ہیں اس میں ایف بی اے میں، تو یہ اتنی سی بات ہے جناب۔ ٹھیک ہے سر سمجھ گئے۔ اچھا تھوڑی سی ایک چیز اور بتاتا جاؤں، یہاں ڈراپ شپنگ میں آپ پہلے جب بھی اکاؤنٹ ہوتا ہے اس پر آپ چلاتے ہیں، کیا چلاتے ہیں کہ اس کو ایف بی اے میں چلاتے ہیں۔ اگر آپ نے ڈراپ شپنگ کرنی ہے ایک اکاؤنٹ پر تو اس کو آپ ایف بی اے میں چلاتے ہیں، اور 2-3 منتھ میں امیزون 2-3 منتھ اچھی خاصی نظر رکھتا ہے، 3-4 منتھ آپ پر، آپ کے اکاؤنٹ پر، اس کی ہیلتھ پر، ای ٹی سی ہسٹری پر۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، آپ اس اکاؤنٹ کو ایف بی اے سے ایف بی ایم میں کنورٹ کر دیتے ہیں۔ ایف بی ایم میں کنورٹ کرنے کے بعد دین کیا ہوتا ہے، پھر آپ اس پر وہ کریں گے، ڈراپ شپنگ کریں گے، کیونکہ جب ایف بی اے میں ہوگا آپ کا اکاؤنٹ چل رہا ہوگا، آپ اسے ڈراپ شپنگ نہیں کر سکتے، کیونکہ سارا مینیج سب کچھ کرنا امیزون نے ہوتا ہے، جب کہ آپ نے تو کسی اور سپلائر سے بات کر رکھی ہوتی ہے، وہاں سے آپ نے پروڈکٹ بھجوانی ہوتی ہے، تو پھر آپ پہلے طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ ایف بی اے رکھتے ہیں، پھر اس کو ایف بی اے میں کنورٹ کر کے بعد میں چلاتے ہیں ڈراپ شپنگ پر۔ جی جناب، نیکسٹ ہمارے پاس ہے واٹ از پیرنٹ اینڈ چائلڈ اور ویریشن کنسیپٹ۔ تو چائلڈ اور ویریشن جو ہوتا ہے ایک ہی چیز ہے، اور پیرنٹ کنسیپٹ یعنی پیرنٹ اور چائلڈ یا پیرنٹ اینڈ ویریشن اس کو بولا جاتا ہے۔ تو پیرنٹ کنسیپٹ کیا ہوتا ہے، دراصل ایک جنرل آئیڈیا ہوتا ہے۔ واٹ از دا پیرنٹ کنسیپٹ؟ پیرنٹ پروڈکٹ اور کنسیپٹ از جنرل آئیڈیا اور دا نیم of any product and it is a non-buyable product used to relate child products۔ صحیح ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ جو جنرل آئیڈیا ہوتا ہے، پیرنٹ کنسیپٹ ہوتا ہے، ایک جنرل آئیڈیا ہوتا ہے، اور یہ نہ سیلیبل یا بائیبل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یہ خریدا نہیں جا سکتا، جب کہ یہ ریلیٹ کرتا ہے اپنی ویریشنز کے ساتھ۔ اب میں اس کو سادہ سے ایگزامپل میں آپ کو سمجھاؤں کہ ہم کھانا کھانے جا رہے ہیں جناب، ٹھیک ہے،
تو کھانا کیا ہے دراصل، یا ہم جا کے بیٹھتے ہیں آرڈر دیتے ہیں جناب کھانا لے آؤ، تو وہ کھانا لے کے آ نہیں جائے گا ویٹر، وہ کہے گا جناب یہ مینیو ہے، یا وربلی بتائے گا کہ جناب دال ہے، سبزی ہے، مٹن ہے، چکن ہے، ETC۔ تو یہ جو جنرل نیم ہوتا ہے، صحیح ہے، جیسا کہ موبائل ہے، ٹھیک ہے، موبائل ہمیں پتہ چل گیا جناب کہ اس اپنا کیا ہے، یہ موبائل شاپ ہے، ہم گئے ٹھیک ہے جی موبائل دکھائیں، تو اس نے موبائل دکھا نہیں دینا، اس نے کہنا جی بھائی کون سی کمپنی، اسپیکس کیا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو جنرل آئیڈیا جیسا کہ کھانا اور موبائل یہ ایک جنرل نیم ہے، ایک ہیڈنگ ہے، ایک جنرل آئیڈیا ہے، تو یہ پیرنٹ کنسیپٹ ہے۔ ویریشن کیا ہے، دال، سبزی، مٹر، آلو، قیمہ، ETC، چکن، مٹن، یہ ویریشن ہے۔ موبائل کی ویریشن کیا ہے جناب، ویوو ہے، اوپو ہے، سیمسنگ ہے، آپ کا ایپل ہے، پھر اس میں مزید ویریشن، اس کے کلر ویرائٹی ہے، اس کی سپیکس ویرائٹی ہے، صحیح ہے، سب کچھ، اس کی کیم کی ویرائٹی ہے، تو اس طرح وہ آگے ویریشنز ہوں گی جتنی بھی ہوں گی اس کی۔ جی دونوں کنسیپٹ کلیئر ہو گئے کہ ویریشن کیا ہوتی ہے یا چائلڈ کیا ہوتا ہے؟ چائلڈ اور ویریشن وہی ایک ہی بات ہے، اور پیرنٹ کنسیپٹ جنرل آئیڈیا ہوتا ہے، جبکہ ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ What is the parent concept? The parent product or concept is generally a general idea or name of any product, and it is a non-viable product used to relate child products. ٹھیک ہو گیا جی۔ What is a child concept or variation concept? Variations also known as parent-child relationship are sets of products that are related to one another in terms of size, colors, flavor, etc. صحیح ہے، تو یہ ویریشن ہوتی ہیں۔ جیسا کہ ہم جاتے ہیں ایک فرض کریں ہم کپڑا خریدنے گئے، تو ہمیں اسٹف پسند آ گیا جناب، سب کچھ آ گیا، ہر چیز، تو ہم کہتے ہیں جناب ٹھیک ہے اس میں ذرا ہمیں وائٹ کلر دکھا دیں، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی وہ تو یہ لاسٹ کلر بچا پڑا ہے، یہ بلیک والا، یہ بلو والا، بلیک والا، نہیں نہیں بھائی ہمیں یہ اسٹف تو بہت پسند ہے لیکن وائٹ لینا تھا۔ تو وہ کیا ہوا، ویریشن دوسری نہیں تھی۔ تو ویریشن کس پہ، میٹیریل چینج ہوگا، ویریشن چینج، سائز چینج ہوگا، ویریشن چینج، کلر چینج ہوگا تو بھی ویریشن چینج۔ تو ورائٹی جن چیزوں سے آتی ہے، چاہے وہ سائز ہے، کلر ہے، ٹھیک ہے، فلیور ہے، کوئی بھی چیز ہے، تو وہ تمام خصوصیات جن کی بیس پر اس پروڈکٹ میں ورائٹی آ جاتی ہے وہ کیا کہلاتی ہیں، ویریشنز کہلاتی ہیں، جتنی بھی ہوں گی وہ۔ جی جناب نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ واٹ از کیٹیگری اینڈ نیش۔ تو کیٹیگری کیا ہوتا ہے، ایک مکمل ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، ایک کیٹیگری میں بہت سی پروڈکٹ ہوتی ہیں، ایک سے زیادہ پروڈکٹس ہو سکتی ہیں، جبکہ نیش کیا ہوتا ہے، اس کو نیچ بھی بولتے ہیں، نیش بھی بولتے ہیں، تو نیش ہوتا ہے ایک اسپیسیفک سیگمنٹ آف دا مارکیٹ ہوتا ہے، یا اسپیسیفک پروڈکٹ آف دا مارکیٹ ہوتی ہے۔ تو ہم اس کو پڑھتے ہیں جناب اور پھر ایگزامپل دیتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں پہلے ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں آفس کیٹیگری کی، تو آفس کیٹیگری میں جناب اسٹیشنری ہے، آپ کا لیپ ٹاپ ہے، باقی اس کے ساتھ جناب اس میں لگے چیئر، ٹیبل، ETC سب کچھ آئے گا، پرنٹر ہے، اسکینر ہے، کاپیئر ہے، کچھ بھی پڑا ہے وہ سب کچھ آئے گا، چیئر ہے، ٹیبل ہے، اس میں آ جائے گا آفس کیٹیگری میں۔ بٹ یہ کیٹیگری ہے بہت سی چیزوں کی، آفس کیٹیگری ہے، آفس کے اندر تمام چیزوں کا احاطہ کرتی ہے، ان کو کور کرتی ہے۔ بٹ جو نیش ہوتی ہے، نیش کیا ہے، جب ہم بات کرتے ہیں کلر پرنٹر کی تو یہ ایک نیش ہے، ایک اسپیسیفک سیگمنٹ آف دا مارکیٹ ہے کلر پرنٹر۔ اچھا جو نیش میں جتنی بھی پروڈکٹس آئیں گی، مطلب ان کا کام ایک ہی ہوگا، ان کے سائز، ان کے برانڈ، ان کے پرائس، ان کے کلر مختلف ہو سکتے ہیں، ان کا وولٹیج مختلف ہو سکتا ہے، صحیح ہے، ان کی کوالٹی مختلف ہو سکتی ہے، بٹ ان کا جو مقصد ہے، جو کام ہے وہ سیم ہوگا، ایک ہی ہوگا، کلر پرنٹ نکالنا، جیسا کہ کلر پرنٹر کی ہم نے بات کی ہے۔ تو واٹ از کیٹیگری، یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ category is a complete department. It means there are a lot of products in a category. تو ایک کیٹیگری میں بہت سی پروڈکٹس ہوتی ہیں، اور اس کے بعد نیش کی بات کرتا ہے۔ واٹ از نیش، a niche is defined as a specific segment of the market for a particular kind of product or service. تو وہی بات ہے جناب کہ ایک خاص قسم کی پروڈکٹ کو شو کراتی ہے ایک نیش۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کس نیش پہ کام کر رہے ہیں، صحیح ہے، تو گرافک ڈیزائننگ کی اس کا کام ہے جناب، یہ نیش ہے، یا ڈیزائننگ کی ہے، یا اس کی جناب جیسا کہ اگر ہم کولڈ ڈرنکس کی بات کرتے ہیں، ان کے سائزز، ان کے کلرز، ان کے ریٹس، ٹھیک ہے، مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن کام ایک ہی ہے، انرجی دینا، پیاس بجھانا، ETC۔ امید ہے کہ یہ کلیئر ہوگا۔ اب ہم نیکسٹ چلتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔
تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو جنرل سی تھیوری تھی آج ہماری آج ہی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. پھر منڈے سے جب ہم پڑھیں گے اس کو یہ ساری چیزیں پھر دوبارہ سے ان ڈیٹیل ہم نے پڑھنی ہے. ایک ایک ٹاپک کو ہم نے بڑی ڈیٹیل میں پڑھنا ہے. تو نو ٹینشن. تو بس 2-4 سلائڈز ہیں انشاءاللہ پھر اینڈ ہو جائے گا. تو واٹ از دا جی ٹی آئی اینس؟ تو یہ جناب گلوبل ٹریڈ آئٹم نمبرز ہوتے ہیں یہ جس کو آپ بار کوڈ بھی کہتے ہیں. تو اس میں ہوتا ہے کہ فار موسٹ کیٹیگریز یو آر ریکوائرڈ ٹو پرووائڈ یونیک پروڈکٹ آئیڈینٹیفائر نون ایز جی ٹی آئی این گلوبل ٹریڈ آئٹم نمبر ٹو کریٹ نیو لسٹنگز. دا فالوئنگ آر دا موسٹ کامنلی یوزڈ جی ٹی آئی اینس. ایس این ہے, یو پی سی ہے, ای اے این ہے, آئی ایس بی این ہے, اور اس کے بعد ایس کے یو ہے, اور اس کے بعد جناب والا آپ کا ہے ایف این ایس کے یو. تو یہ آئی ایس بی این ہو گیا اور یہ سیو ہو گیا. اچھا جناب, گلوبل ٹریڈ آئٹم نمبر مطلب انٹرنیشنلی عالمی سطح پر عالمی تجارت میں, ٹھیک ہے, میں آپ کو لفظی معنی نکال کے دے رہا ہوں تاکہ پھر وہ آپ کو نہ بھولے نہ ٹینشن ہو. گلوبل ٹریڈ آئٹم نمبر تو عالمی تجارتی نمبر ان کو دیا جاتا ہے وہ پروڈکٹس, ٹھیک ہے, اور ہمیشہ جو جی ٹی آئی این لگتا ہے وہ ویریشن پہ لگتا ہے اور جنرل آئیڈیا پہ نہیں لگتا, پیرنٹ پہ نہیں لگتا. تو یہ جناب والا عالمی سطح پر, ٹھیک ہے, یا جنہوں نے مارکیٹ میں سیل ہونا ہوتا ہے جن ویریشنز نے جن پروڈکٹ نے, تو وہ پروڈکٹ ان کو ہم یو پی سی یا ایس این یا ایس کے یو لگاتے ہیں. ڈیفرنٹ جی ٹی آئی اینز لگاتے ہیں ان کو, اور کہاں کہاں لگاتے ہیں وہ آگے ہم ان کو ان ڈیٹیل پڑھتے ہیں. اس میں جناب ہمارے پاس سب سے پہلے ہے ایس این ہے. واٹ از ایس این اور یہ کیا ہوتا ہے؟ تو یہ امیزون اسٹینڈرڈ آئیڈینٹیفیکیشن نمبر ہوتا ہے, اور یہ جناب الفا نومیرک ہوتا ہے اور 10 کیریکٹرز پر مشتمل ہوتا ہے. امیزون اسٹینڈرڈ آئیڈینٹیفیکیشن نمبر, ٹھیک ہے, از ون آف دا یونیک پروڈکٹ آئیڈینٹیفائر کوڈ یوزڈ فار مینیجنگ دا امیزون پروڈکٹ کیٹالاگ in a technical sense. It is a 10-digit code made up of numbers and letters. mean alphanumeric ہوتا ہے یہ, اور B0 سے سٹارٹ ہوتا ہے, اور یہ Amazon اسٹینڈرڈ آئیڈینٹیفیکیشن نمبر ہمیں Amazon کی طرف سے ملتا ہے, اور یہ فل فری ہوتا ہے. مین اس کے ہم پرائس پے نہیں کرتے, چارجز اس کے کوئی نہیں ہوتے. دین ہمارے پاس آتا ہے یو پی سی. یو پی سی اسٹینڈس فار یونیورسل پروڈکٹ کوڈ, ٹھیک ہے, a unique 12-digit number, ٹھیک ہے, assigned to specific variation of any product. تو یہ جناب یو پی سی جو ہوتا ہے یہ ہم پرچیز کرتے ہیں, ڈفرینٹ ویب سائٹس ہوتی ہیں وہاں سے ہمیں یہ ملتے ہیں, اور یہ جو ہوتا ہے یو پی سی ہر ویریشن کا مختلف ہوتا ہے. فرض کریں, اور یہ ویریشن بیس پہ لگتا ہوتا ہے, یعنی ایک ویریشن ہے, یعنی یو پی آپ کا ہیڈز اینڈ شولڈرز کی 185 ایم ایل کی ایک بوتل ہے, ہیڈز اینڈ شولڈرز کی 185 ایم ایل کی جو بوتل ہے اس پر, اس ویریشن پر 185 ایم ایل کی ویریشن پر یہ ایک وہ لگے گا یو پی سی. مین اس کی جتنی وہ ہوگی کوانٹٹی ہوگی, 1000 بوٹل ہے, 10,000 ہے, 10 لاکھ ہے, دنیا میں جہاں بھی پڑی ہے 185 ایم ایل کی اس کی بوٹل اپنا ہیڈز اینڈ شولڈر کی, اس کا ایک ہی یو پی سی ہوگا. اس کی تعداد جتنی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن 185 والی جب 150 ایم ایل پہ آئے گی وہ ویریشن چینج ہو جائے گی ڈیو ٹو سائز, صحیح ہے, تو اس کا پھر وہ ہو جائے گا, پھر یو پی سی چینج ہو جائے گا. اور اس کی بھی 10 لاکھ ہے, 10,000 ہے, 1000 ہے, 500 ہے, جتنی بھی کوانٹٹی ہے اس بوٹل کی ان سب پر ایک ہی یو پی سی لگے گا. یہ بات یہاں تک کلیئر ہو گئی. اور اس کے بعد ہے, اور وہ 12 ڈیجٹ ہوتا ہے یو پی سی, اور سب سے زیادہ یو پی سی یوز ہوتا ہے, اور یہ یو ایس اے وغیرہ میں اور ادھر ادھر زیادہ تر یو پی سی یوز ہوتا ہے. اور یورپین آرٹیکل نمبر ہے ای اے این, یہ 13 ڈیجٹ ہوتا ہے, اور یہ یورپ میں استعمال ہوتا ہے. اور اس کا جو آخری اور لاسٹ اور 13واں ڈیجٹ ہوتا ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے, وہ یورپ کے ایک ایریا کو شو کرواتا ہے کہ وہ یورپ کی کس کنٹری میں یوز ہو رہا ہے. وہ 13واں ڈیجٹ, ویسے وہ بھی 12 ڈیجٹ ہوتے ہیں اوور آل, لیکن 13واں اس کے ایریا کو شو کروانے کے لیے ہوتا ہے, اس لیے وہ 13 ہو جاتے ہیں. ای اے این یورپین آرٹیکل نمبر. ای اے اینس آر a barcode standard with a 12 or 13 digit product identification code
they are relevant for most products that are sold within Amazon European marketplace. تو وہی بات ہے کہ یورپین مارکیٹ پلیسز میں جب آپ کوئی پروڈکٹ سیل کرتے ہیں تو آپ کو EAN، وہی بات ہے، یہ بھی GTIN ہے، UPC کی طرح ہے، بٹ اس کو یورپین آرٹیکل نمبر اس لیے EAN کا نام دیا گیا ہے کیونکہ اس میں ایک ڈیجٹ اضافی ہوتا ہے اور وہ آپ کے کسی بھی ریجن کو شو کرواتا ہے کہ یورپ کی کون سی کنٹری میں یوز ہو رہا ہے. Then جناب نیکسٹ ون، واٹ از ISBN، انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ بک نمبر. ٹھیک ہے، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یہ 10 ڈیجٹ ہوتا ہے یا 13 ڈیجٹ ہوتا ہے، تو یہ وہی لوکیشن کے حساب سے اس کا بھی کریکٹر جو ہے کاؤنٹ ہوتا ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے. An ISBN, which stands for International Standard Book Number, is the standard way of identifying book titles and separating them not only from each other but also from their variation publication formats such as multiple edition and hardcover، ٹھیک ہے، پیپر بیک etc. تو یہ جناب وہی بات ہے کہ کوئی بھی بک آپ جب اس کو بیچتے ہیں، جی جناب انف ہے، مجھے پتہ ہے میں آپ سے زیادہ وہ ہوں، بس یہ 2 سلائیڈز رہ گئی ہیں، 2 منٹ آپ کے لگنے ہیں، ڈونٹ وری، نو ٹینشن. تو ISBN ہوتا ہے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ بک نمبر، یعنی انٹرنیشنلی جب آپ بکس کو سیل کرنا چاہتے ہیں تو ان بکس کو جو نمبر لگتے ہیں وہ ISBN نمبر لگایا جاتا ہے، اس نمبر کو ISBN کہتے ہیں، بس سادہ سی بات ہے. اور اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے جناب SKU، اسٹاک کیپنگ یونٹ ہوتا ہے، یہ آپ خود بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ 40 کیریکٹرز لمٹ ہوتی ہے اس کی Amazon پہ. اور ہر ایک چیز کی ایک بات مائنڈ میں رکھیے گا، فیس بک پہ بھی SKU ہوتا ہے اس کی مارکیٹ پلیس میں بھی، لیکن اس کی کریکٹر لمٹ آئی تھنک سو 20 ہے. تو اس طرح ہر جگہ کی وہ کریکٹر لمٹ اپنی ہوتی ہے. تو اس طرح SKU اسٹاک کیپنگ یونٹ ہے اور اس میں ہم یہ خود بناتے ہیں اور خود استعمال کرتے ہیں. اور اپنی انوینٹری کو ٹریک کرنے کے لیے، ٹریس کرنے کے لیے جب ہم اس پر مختلف موقعوں پر وہ لگاتے ہیں، PPC لگاتے ہیں یا واؤچرز یا ڈیلز etc، کوئی بھی چیز لگاتے ہیں تو اپنی انوینٹری کو نکالنے کے لیے ہم SN یوز کرتے ہیں، SKU کرتے ہیں یا اس طرح کا جو بھی GTIN ہمارا ہوتا ہے. تو اس میں وہ کہتا ہے کہ اسٹاک کیپنگ یونٹ کسی بھی پروڈکٹ کے لیے ایک یونیک شناختی کوڈ دیا جاتا ہے جسے اکثر بار کوڈ مشین کے ذریعے پڑھنے کے لیے الفا نومیرک بار کوڈ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، جو اس خاص پروڈکٹ کی انوینٹری کو ٹریک کرنے میں مدد دیتا ہے. وہی بات ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہے. اسٹاک کیپنگ یونٹ میں یعنی کہ اپنے اسٹاک کو ٹریس کرنے کے لیے ایک یونٹ بنایا جاتا ہے، وہ ہم خود بناتے ہیں اور خود ہی استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد FN SKU ہے، یہ جناب لاسٹ سلائیڈ ہے آپ کی، اور اس کا یہ ہوتا ہے فلفلمنٹ نیٹ ورک اسٹاک کیپنگ یونٹ. ایک ایسا جو ہے اسٹاک کیپنگ یونٹ ہوتا ہے FNSKU جو کہ Amazon بناتا ہے اور Amazon خود ہی استعمال کرتا ہے اور ہم اس کو استعمال نہیں کرتے. یہ Amazon کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ فلفلمنٹ نیٹ ورک جو اس کا ہوتا ہے، جو ڈیلیوری کا نیٹ ورک ہوتا ہے، آگے ہمارے بائر کو شپمنٹ کا جو اس کا سسٹم ہوتا ہے، بنایا ہوتا ہے، اس نیٹ ورک میں یہ SKU وہ دے کر اور ہماری انوینٹری کو مینیج کرتا ہے اور آرڈر مینجمنٹ کرتا ہے. تو اس SKU کو جو وہ بناتا ہے اور دیتا ہے اور خود ہی استعمال کرتا ہے، FNSKU کہتے ہیں کیونکہ وہ اس کے فلفلمنٹ نیٹ ورک میں یوز کیا جاتا ہے. تو فلفلمنٹ نیٹ ورک اسٹاک کیپنگ یونٹ از این Amazon unique term to describe the barcodes that help the e-commerce guru identify and track products and connect them to you, the seller. This product identifying code is similar to the UPC and it's used to help Amazon label your product in their fulfillment center. وہی بات کہ ایک ایسا SKU ہوتا ہے جو کہ وہ فلفلمنٹ نیٹ ورک میں یوز کرتا ہے بنا کر اور ہماری پروڈکٹ کو شپ کرنے کے لیے، آگے بائر تک پہنچانے کے لیے اور ڈیلیوری دینے کے لیے اور آرڈر مینجمنٹ کے لیے استعمال کرتا ہے ان بار کوڈز کو اور اس SKU کو. تو وہ SKU FNSKU کہلاتا ہے. اس لیے جی جناب آج کے لیے اتنا ہی، اور تھوڑا سا مائک انمیوٹ کر کے بتا دیں کہ کچھ سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی یا کوئی مسئلہ مسائل ہے، تو پھر آگے ان کو ہر ایک ٹرم کو ہم نے 1000 بار استعمال کرنا ہے. جی جناب. سر سمجھ میں تو آئی ہے ماشاءاللہ اور بہت اچھی رہی کلاس. سر بس اب یہ بھی ایک چیز پوچھنی تھی کہ یہ جو کیونکہ ہم نے نوٹس تو یہاں پہ نہیں لکھے ہیں ابھی، تو یہ کیا پریزنٹیشن جو آپ کی PPT فائل ہوگی کیا یہ شیئر کی جائے گی؟ ایک تو یہ،
اور دوسرا کچھ لوگوں کو ویڈیوز کا وہ ہے کہ کیا یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، تو میں نے شیئر تو کیا کہ یہ ہو رہی ہے سر، اس کے حوالے سے بھی کچھ بتا دیجیے۔ جی جناب، بالکل ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے اور بالکل ہم شیئر بھی کریں گے، ہر چیز شیئر کریں گے آپ کے ساتھ، لیکن اس میں ایک دو چیزیں ہیں، اور جہاں سمجھ نہ آئے، جس کو نہ آئے آپ بتائیں گے، اور آپ کو جس کی کلاس مس ہوگی نو ٹینشن، کوئی مس نہیں ہوئی اس کی، اس کو لنک مل جائے گا گوگل ڈرائیو کا یا جو بھی ہم نے انتظام کر رکھا ہوگا اس کا، وہ مل جائے گا۔ اور اس کے بعد اگلی بات ہے انشاءاللہ دیسی ایگزامپلز دے کر، اور کوئی بھی پوائنٹ آپ کو کلیئر نہیں ہوتا، سمجھ نہیں آتی، آپ کو ایک دو تین ایگزامپل دیں گے، پھر سمجھ نہیں آتی، پھر آپ کے ذاتی بزنس کی، بابا کے، ماموں، چاچو، کسی بھی محلے کے بزنس کا پوچھ کے اس کی مطلب ریفرنس سے یا حوالہ سے یا ایگزامپل سے سمجھائیں گے، سب کچھ سمجھ آ جائے گا۔ اور جناب باقی کوئی ٹینشن نہیں ہے، ساری پی پی ٹیز آپ کو وہ ہوں گی، کیا کہتے ہیں، شیئر ہوں گی، نو ٹینشن، لیکن ایک جو پی پی ٹی ہے اس کی ہماری پی پی سی کی، وہ اس پر تقریباً کو 10-12 دن کی ریسرچ ہے، 2 بندوں کی، 8 سے 10 گھنٹے ڈیلی بیٹھ کر، اور ریسرچ کرنے کے بعد اس کو بنایا گیا ہے، وہ آپ کو شیئر ہوگی۔ وہ آپ کو کب شیئر ہوگی؟ وہ آپ کو تب شیئر ہوگی جب کلاس اینڈ ہوگی، اور اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ کورس ختم ہو گیا، کلاس اینڈ ہو گئی اور آپ بھاگ گئے، نہیں نہیں، آپ نے اپنی پی پی ٹی بنانی ہے، اور پی پی ٹی بنانے کے بعد پھر آپ نے ہمارے ساتھ ہمیں وہ کرنا ہے، پوری کلاس ویکنڈ ہم رکھیں گے، ہر ویکنڈ پر ایک ٹاپک ہوگا، جیسا کہ 3-4 ٹاپک ہیں میجر، تو ہر ٹاپک آپ نے وہ کرنا ہوگا، ہر ویکنڈ پر ایک وہ کرنا ہوگا، ٹاپک کو پریزنٹ کرنا ہوگا پوری کلاس میں تھوڑا تھوڑا کر کے، تو اس میں یہ فائدہ ہوگا، ایک آپ ریسرچ کریں گے تو آپ کی ہو جائے گی، باقی ساری کروں گا وہ تب کروں گا جب آپ کی پی پی ٹی ہو جائے گی، اس کے بعد وہ پی پی ٹی شیئر ہوگی، کیوں کہ پی پی سی ہی مین کام ہے، اور جتنا بھی مطلب اس پہ ریٹ سب سے اچھا مل رہا ہے نا اس فیلڈ میں، جسٹ پی پی سی پہ مل رہا ہے، لیکن پی پی سی کو آپ جب خود ریسرچ نہیں کرتے، آپ دیکھتے نہیں، اس کو ٹائم نہیں دیتے، تو وہ آپ کو نہ سمجھ آتی ہے، نہ اس پر جناب والا آپ کو کوئی وہ ہوتا ہے، وہ میں آپ کی جو وہ ہوگی، کیا کہتے ہیں، آپ کی جب پریزنٹیشن ہو جائے گی پی پی سی کی، اس کے بعد میں اپنی پی پی ٹی شیئر کروں گا ضرور، لیکن اس کے بعد اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ اگر آپ کو ایزیلی وہ مل جائے گی تو پھر آپ ریسرچ نہیں کریں گے، جب آپ ریسرچ نہیں کریں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آنے والی پی پی سی کی کبھی بھی اتنی آسانی کے ساتھ، اور اگر آپ کر لیں گے تو میری ریسرچ ہے اور فنگر ٹپس پہ ہوتی ہے میری یہ پی پی سی، صحیح ہے، اور کافی لوگ وہ ڈرتے ہیں جناب کہ یہ پی پی سی کیا بلا ہے، کچھ بھی نہیں ہے بھائی، 3 دن آپ بیٹھ جائیں تسلی سے وہ کر لیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو اتنی سی بات ہے، بس باقی ہر چیز سے شیئر ہوگی۔ جی جناب، باقی کلاسز کے لیے کوئی فی اسٹرکچر ہے یا اسی طرح واٹس ایپ پہ میسج آئے گا تو لنک جوائن کرنا ہوگا؟ جی جناب، بالکل سیم یہی پروسیجر ہوگا، آپ کو ڈیلی لنک آ جائے گا، اگر جو ٹائم ہوگا ڈیسائیڈڈ اس پہ، اور آپ کی کلاس سٹارٹ ہو جائے گی، کیونکہ اس میں جو ادارہ ہے ہمارے ساتھ، اس کی ایک تو افیلیشن ہے ٹیوٹا کے ساتھ، اور اس کے بعد جناب کینیڈا اور یو کے ایک دو ادارے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہے، صحیح ہے، تو وہ جناب گروپ میں سارا اس کا پیٹرن آپ کو سینڈ کر دیتے ہیں، ایزی پیسہ ہے، جیز کیش بھی ہے، سر باقی یہ بینک اکاؤنٹ بھی ہے، ساری چیزیں ہیں۔ سر یہ مناہل کا ایک کوشچن ہے کہ کیا ہینڈز آن ایکسپیرینس ہمیں ملے گا آفٹر دا کورس، جو بڑی میرے خیال ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ وہیں پہ جی کانفیڈنس سارا ہمارا۔ جی بالکل، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک چلتے اکاؤنٹ پر نہیں، یہی میرا مسئلہ ہوتا ہے اپنی ٹیم کے ساتھ بھی، کہ وہ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ اکاؤنٹ شو کروا دیے، تو ڈیفینیٹلی اس کی سیکریسی ہوتی ہے پروڈکٹس کی، اور جتنا بھی چیزیں ہوتی ہیں ساری چیزیں وہ شو ہو گئیں تو پھر ہر بندے کا مائنڈ یا ایک جیسا تو بندہ ہوتا نہیں ہے، تو وہ شو ہو جاتی ہیں، تو وہ جناب میں کر رہا ہوں کام اس کے لیے۔ اچھا سر، اس تمام پورے ماڈل کے اندر جو ابھی آپ نے بتایا، اس میں امیزون اکاؤنٹ کریشن کے حوالے سے میں نے نہیں دیکھا ابھی، تو کیا آپ اکاؤنٹ کریشن بھی اس میں کرائیں گے؟ کیونکہ امیزون کا اکاؤنٹ اب میرا خیال ہے رمضان سے لے کے میں شروع ہو گیا تھا کہ وہ اب ہم یہاں پر پاکستان میں بھی اس کو اوپن کر سکتے ہیں، تو کیا اکاؤنٹ کریشن بھائی کی جو آپ اب ورک کروائیں گے، فائیور کروائیں گے، اکاؤنٹ کریشن بھی کروائیں گے، مطلب یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمارا کورس ہے، اس کے بعد کی وہ چیزیں ہیں،
اور اکاؤنٹ کریشن باقی آپ لوگوں نے ابھی نہیں کرنی، کیونکہ پھر اس میں کچھ لوگ پروفیشنل کر بیٹھتے ہیں، پھر وہ $40 منتھلی ان کے کٹنے سٹارٹ ہو جاتے ہیں. پھر آپ کو پتہ ہے $40 کتنے بنتے ہیں، ایک منتھ تو چلا گیا، دوسرے منتھ پھر بندے کو بخار ہو جاتا ہے، پھر میسیجز آتے ہیں سر یہ اب کیا کریں. تو ہر چیز انشاءاللہ یہ کروائیں گے. باقی ہینڈز آن کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ مینیج کر لوں الگ سے ایک اکاؤنٹ، اور جس پر جو ہے پریکٹس ہو سب کی، تو وہ انشاءاللہ آپ دیکھ لیں پھر. اور اس میں جناب آپ کے پاس جو مین چیز ہے وہ ہم نے وہ کرنا ہے PLFBA کرنا ہے، صحیح ہے. باقی اوور ویو دوسری چیزوں کو آپ کو دیں گے، بتا دیں گے، نو ٹینشن. لیکن ہر ایک ماڈل ایک مکمل ماڈل ہے، اور سب سے جو میجر چیز ہے وہ مین ماڈل ہے وہ آپ کا PL ہے. اگر آپ PL مکمل سمجھ لیتے ہیں تو باقی چیزیں آپ ایک ایک ویک میں بھی وہ کور کر جاتے ہیں، اگر آپ کرنے پہ آئیں تو نو ٹینشن. کیونکہ مین چیز آپ کی لسٹنگ ہے، لسٹنگ آپٹیمائزیشن ہے. جب اس کی آپ کو سمجھ نہیں آتی پھر آپ کو PPC کی نہیں آنی. جب آپ کو PPC کی سمجھ تب آئے گی جب لسٹنگ آپٹیمائزیشن کی لسٹنگ کی آئے گی. اور جب آپ PL میں کام کریں گے یا PL پڑھیں گے تو لسٹنگ ہوگی، اس میں ٹائٹل میکنگ ہوگی ETC. جب آپ ہول سیل میں جاتے ہیں تو کسی کی لسٹنگ کے ساتھ وہ کرنا ہوتا ہے، میٹو ٹھیک کرنا ہے سر، ہوتا میں نے تو کوشچن کر لیے، اب کسی اور کے ہوں تو وہ کوشچن کر سکتے ہے. ہیں تاکہ جی ہم جناب، سر کوئی کو ہے تو اجازت دیں. ٹھیک ہے، ورنہ دی اینڈ کرتے ہیں. اور باقی انشاءاللہ ہر چیز ان ڈیٹیل چلے گی، نو ٹینشن. اور PPTs وغیرہ بھی ساری چیزیں شیئر ہوں گی. اوکے جی، تو ٹھیک ہے جناب. ٹھیک ہے باقی باتیں سر. گزشتہ اپنی ہوتی ہیں. ہاں ایک اور سوال تھا، کسی نے یہاں پہ چیٹ میں کیا تھا کہ پیمنٹ میتھڈ کیا ہوگا جو آپ کو فی ہم دیں گے اس کے حوالے سے پلیز یا تو آپ واٹس ایپ پہ ڈیفائن کر دیجیے گا یا پھر سر جو ہے وہ وہ. اس میں کر دیتے ہیں، آپ کو اکاؤنٹ سینڈ کر دیتے ہیں، جیز کیش وغیرہ ہے، دوسرا ہے آپ کے ٹھیک ہے گروپ میں. نعیم بھائی آپ کے گروپ میں وہ کر دیتے ہیں، اور باقی جو دوسرا گروپ ہے اس کو میڈم ہینڈل کر رہی ہیں اپنی مس رمشا، تو وہ اس میں دیکھ ٹھیک لیں ہے گی، وہ انہوں نے خود ہی شیئر کرنا ہے اس میں. اوکے ہو گیا جناب. ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے جناب، تھینک یو. اوکے جی، اللہ حافظ. اللہ حافظ.